اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الملک آیت نمبر 6 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا۔ کفر کیا ہے؟ انکار کرنا۔ کیا ماننے سے انکار کرنا؟ مختلف چیزیں ہیں نا۔ اللہ کو ماننے سے انکار کرنا، یعنی کہ کوئی اللہ کو مانتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، آلدو ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن بہرحال ہیں۔ تو دہریہ کہتے ہیں انہیں ہم، دہریہ، خدا کو نہ ماننے والے، کہ ہے ہی نہیں، دنیا بس حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی اور بس مریں گے اور ختم۔ تو یہ ہے اللہ کے وجود ہی کا انکار۔ اس کے بعد جو کفر ہے نا، وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کے کسی نہ کسی حکم کے انکار کا نام ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں عیسائی کافر ہیں مگر وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ایک حکم کو نہیں مانا، آخری نبی پر ایمان لاؤ، یہ نہیں مانا تو کافر ہو گئے۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور باقی اپنے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو پھر وہ کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، کچھ اور نبیوں کو بھی نہیں مانا، یحییٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، لیکن بیسیکلی ویسے تو اللہ کو مانتے ہیں نا، پھر بھی کافر ہے۔ اب یہ فارمولا کیا ہم پر اپلائی نہیں ہوتا؟ ہم پر بھی اپلائی ہوتا۔ جب ہم اللہ کے کسی حکم کو نہیں مانیں گے تو پھر کفر تو لازم آئے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے نافرمانی کرنا، وہ فسق ہے۔ کفر اور فسق میں فرق ہوتا ہے۔ فسق یہ ہے ماننا مگر عمل نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اقرار کرنا زبان سے، تسلیم بھی کرنا مگر عمل نہ کرنا، وہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ فسق تو زندگیوں میں ہے، ہوتا ہی ہے، تھوڑا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ کفر ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی ایک عورت مس اے کہتی ہے کوئی پردہ شردہ نہیں ہے، مردوں کے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، میں نہیں مانتی۔ آپ کہتے بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، وہ کہتی میں نہیں مانتی، 1400 سال پرانا ہو گیا قرآن، میں نہیں مانتی۔ یہ کفر ہے۔ ایک مس بی ہے، وہ کہتی ہے نہیں اللہ کا حکم تو ہے پردے کا، پر نہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مجھے گرمی لگتی ہے، میں جاب کرتی ہوں تو وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی وہ ایسے بہانے بنا رہی۔ اب وہ انکار نہیں کر رہی زبان سے، دلوں کے حال اللہ کی طرف ہے، ہم بات کریں گے زبان کی۔ تو جو کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو کہتا ہے میں مانتا تو ہوں مجھ سے ہوتا نہیں ہے وہ فاسق۔ تو کفر اور فسق بہرحال الگ الگ ہے، کیونکہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے پھر وہ جہنم سے نکال ہی لیا جائے گا۔ اپنی سزا بے شک وہ کاٹے گا، لیکن بہرحال کافر اور فاسق میں فرق ہے۔ کافر نہیں نکلے گا بھائی، کافر نہیں نکلے گا۔ یہ آپ بقرہ میں بھی پڑھا ہے۔ کہاں؟ مچھر کی مثال تو فاسقوں کی ہے نا، مچھر کی مثال تو فاسقوں کی ہے۔ بالکل، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، توبہ کی جب وضاحت فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا توبہ ان کی ہے جو اصلاح کر لیں، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، واضح کر کے لوگوں کو بتا دیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، جو نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن یہ خاص علماء کے طبقے کے بارے میں بات تھی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ میری اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں وہ کافر ہیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، سوائے اس گروہ کے جو توبہ کر لے، فتبینوا، اور واضح کر دے اپنی غلطی، اپنی بددیانتی۔ تو وہ خاص علماء کے گروہ کو جو ہے نا وہ کرتی ہے کیپچر، یہ بیان۔ آپ سے پہلے بھی میں اس حصے کو ڈسکس کر چکی ہوں۔ تلبس الحق کا بالباطل، یہ بھی علماء کی کوالٹی ہے نا۔ ایک جاہل آدمی کیا حق اور باطل ملائے گا؟ یہ کارنامے تو عالموں نے کرنے ہیں۔ تلبس الحق کا اور تکتم الحق، حق چھپانا، حق اور باطل ملا دینا۔
تو یہ تو پھر علماء ہی کیٹیگرائز ہو رہے ہیں. یہ آیت الکرسی میں کہاں آتا ہے؟ اس میں بھی نہیں آتا. اس میں آتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. ہاں نہیں وہ صحیح ہے, وہ آیت صحیح ہے, لیکن جو آپ آیت پڑھی وہ دوسری آیت ہے, اور اس میں بھی بیان یہ نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایسا سوال کیا میں کر رہی ہوں, سوال یہ کر رہی ہوں کہ جو پارشل کفر کر رہے ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں بھی یہی بات کریں. ایک تو کفر ہے اوور آل کہ اللہ ہے ہی نہیں. دوسرا کفر یہ ہے کہ جی میں نہیں مان رہا, میں اسلام ہی نہیں لا رہا. تیسرا یہ ہے کہ مسلمان تو ہیں پیدائشی, مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے, نماز بھی شاید کبھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی عید پر, تہوار پر, جمعے پر 2-3 نمازیں روز کی پڑھ لیتے ہیں, جو بھی روٹین ہے. لیکن کچھ احکامات کو مانتے ہیں, کچھ کا انکار کرتے ہیں. کیا وہ کافر ہیں یا وہ نہیں ہے کافر ہیں؟ کچھ احکامات کو مانا, کچھ کا انکار کیا. ہم یہ احکام نہیں مانتے, کوئی حق نہیں ہے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا. میں نہیں مانتی کہ عورت جو ہے وہ اس پر پردے کا حکم ہے. میں نہیں, یہ پرانے ہو گئے احکامات, یہ اسلام کے قوانین درست نہیں ہے. کم عمر کی بچی کی شادی درست نہیں ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کیا تو وہ غلط کیا, اس پر بھی بینر اٹھا لیے آپ کے یہاں کی خواتین نے. سوال یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے, کچھ کو ماننا, کچھ کا انکار کرنا, یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کفر ہے. کیا ایسے لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بخشے جائیں گے. دلیل میرے آپ کے کہنے سے تو نہیں نہ ہونا. آپ کسی کو کہتے ہیں, آپ ایک بچے کو, بچی کو دیکھتے ہیں, اپنے کسی پیارے کو دیکھتے ہیں اس رویے کا شکار, اس کو یہ بات رکھتے ہیں, وہ کہتا ہے تم کیسے کہہ سکتی ہو بی بی, تمہیں لسٹ بھی لی ہے, تو پھر کیا جواب دیں گے؟ قرآن میں جو لکھا ہے اس کو جھٹلا دینا مطلب اللہ کو جھٹلا, تو اللہ کا انکار, قرآن پاک کا انکار. وہ کچھ حصے مان بھی تو رہے ہیں, وہ کچھ حصے مان بھی تو رہے ہیں. اپنا بھی گئے نا, پہلے آپ ان کا کہہ رہی تھے, ان کا کہہ رہی پورے اسلام میں داخل ہو جائے. نسرین نے ابھی آپ کو ریفرنس بھی دیا, مگر مسئلہ آپ لوگوں کا وہی ہے جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے, اور ماشاءاللہ قرآن ختم ہونے والا ہے اور مسئلہ وہیں پر ہے. وہ ہے کہ آپ کوئی چیز یاد ہی نہیں کرتے, کوئی چیز یاد نہیں کرتے. اسی لیے جب بھی بات ہوتی ہے آپ کو پن پوائنٹ آنسر نہیں یاد آتا. میں نے آپ سے باقاعدہ پوری آیت ڈسکس کی تھی سورہ بقرہ کی, ابھی پچھلے کچھ دن پہلے, یہ جو ٹرانسجینڈر لاء کا بحث چل رہی تھی, اس پر میں نے آپ سے پوری آیت ڈسکس کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 عہد بیان کیے بنی اسرائیل کے. پہلا عہد بیان کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والا, اور اسی سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. یہ پوری آیت بیان کی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر اعتراض بھی کیا, ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْهُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. بیان کی وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یاد آئی بات کہ جب تمہارے پاس یہودی قید ہو کر آتے ہیں تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو, کہتے ہو ہم پر حرام ہے ان کا قید رکھنا, اور ان پر جو جنگ کرنا حرام کیا تھا وہ تمہیں یاد نہیں رہتا. کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاؤ گے, بعض کا انکار کرو گے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب. تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے گا کہ کچھ کتاب پر ایمان لائے گا, کچھ کا انکار کرے گا, اسے دنیا میں ہم رسوا کر دیں گے, آخرت میں عذاب شدید کی طرف دھکیل دیں گے. اولئک الذین اشتروا
والحیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ گروہ ہے جس نے دنیا کی خاطر آخرت بیچ دی، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ دلیل ہے اس بات کی. اگر کتاب کے کچھ احکامات کو مانیں گے، کچھ کا انکار کریں گے، تو پھر ہمیشگی کا عذاب ہے. یہ کفر ہے، یہ کفر کی بدترین شکل ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی دلیل ہے. تو کفر سے جب ہم یہ پڑھتے ہیں آیتیں تو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں اے کافران بارے میں. کافر ہوتا کون ہے؟ کافر ہے انکار کرنے والا. پہلا انکار کرنے والا وہ ہے جو کہتے اللہ ہے ہی نہیں، اور ایسے لوگ آٹے میں نمک برابر. اس کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اسلام قبول نہیں کر رہے یا نہیں کیا انہوں نے. اس کے بعد مسلمانوں کا وہ گروہ آ جاتا ہے جو قرآن کے ایک حصے کا انکاری ہے، جو علی الاعلان انکار کرتا ہے. تو پھر وہ بھی کفر میں ہی شامل ہے، ان کا یہ رویہ، اور وہ کافروں ہی میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے، ماننا لیکن عمل نہ کرنا فسق ہے. فاسقوں کا حساب الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ سب جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. عذاب ہے جہنما، جہنم کا، ان کے لیے جہنم کا عذاب. ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی اور قرآن میں بار بار آتا ہے. جب آدم علیہ السلام کو زمین ہی پر اتارا تبھی اللہ نے فرما دیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو ہماری آیتوں کا انکار کر دیں گے وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے جی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. ٹھکانہ کہتے ہیں، مصیر کہتے ہیں جہاں آپ ریسٹ کرتے ہیں، آپ کی ریسٹ پلیس، ریسٹ ایریا. تو اللہ کہتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے بدترین جگہ ہے جہنم. ویسے ابھی یہ بات میں نے سنی ہے، میں نے دیکھی نہیں ہے، اور میں ابھی اس کو کنفرم بھی نہیں کر سکتی. لیکن مجھے کسی نے پوچھا بھی تھا، میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے ویریفائی نہیں کر سکی کہ ایمپوریم میں گھوسٹ ہاؤس ہے، بھوت بنگلہ ہے، وہ تو خیر مجھے پتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا پورشن جو ہے نا وہ ہیل ڈیزائن کیا ہے. ہیلوئن کے موقع پر نا انہوں نے ہیل پارٹ آف ہیل ڈیزائن کیا، جس میں یعنی کہ وہ عذاب دیا جا رہا ہے. وہ بدروحوں کا وہ کرتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بری روحیں ہیں وہ انسانوں کو شکار کرتی ہیں، اور عیسائی ظاہر ہے یہ مانتے ہیں کہ بری روحوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے ہی بچنے کے لیے انسانوں کو شکار بناتی ہیں. تو انہوں نے بدروحوں کے عذاب کا نقشہ پیش کیا. میں نے ایسا پڑھا بھی ہے اور مجھے کسی نے بتایا بھی ہے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نہیں گئی. اچھا کنفرم کرتے ہیں، کیونکہ مجھے انہوں نے پوچھا اگر یہ ہوا ہے تو یہ بہت بڑا مذاق ہے دین کا. کیونکہ جہنم جو ہے یا جنت جو ہے یہ کھیل تماشے کی چیزیں نہیں ہیں. اور خاص طور پر جہنم کہ جس کے خطرے سے آگاہ کیا گیا. اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی اتارے، کتابیں بھیجی، بار بار وارن کیا. اس کو ہم ایک پکنک سپاٹ بنانا چاہتے ہیں، اس کو لے کر مذاق ہوگا. یہ دین کا کون سا درجہ ہے؟ میں اس دن وہ جو ہے نا ابھی 2 دن تھے کام سیٹنگ کر رہے تھے، کمپیوٹر ہر چیز وہاں پہ لڑکی یہ کام کر رہی. شاید کہ جس دن دیر نائٹ تھی اس دن وہ سارا کچھ وہاں پہ. تو آپ ایسے پتا کریجیے گا. جال ایسا سین بنا تھا، آپ بلیو کریں نہیں، مجھے ان خاتون نے بھی یہ بتایا کہ وہ جو ہے نا ان کی بچے گئے تھے، یعنی کہ پوتے پوتیاں وغیرہ گئے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو کہ وہ واپس لے آئے کہ وہ کہنے لگے انہوں نے پورا وہ نا منظر بنایا ہوا کہ آگ میں جلانے کا، ان کے جیسے جہنم کا جو کانسیپٹ ہے سزا ملنے کا، تو اعضا کٹ رہے ہیں، لٹک رہے ہیں، اسکن ڈھلک رہی. تو کہتے وہ پھر شروع سے ہی واپس لے آیا کہ یہ نہیں دیکھنا، کہ ایک تو یہ گناہ ہے اور دوسرا کہ یہ اتنا زیادہ وہ جو ہے نا اس پہ ٹارچر ہے، بچوں کے ذہن پر برا اثر پڑے گا. He took them back. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ملک کا ٹائٹل اسلامی جمہوریہ ہے، اور ہمارے کانسیپٹ اتنے بگڑے ہوئے ہیں.
ہمارے کانسیپٹ اتنے بگڑے ہوئے ہیں. ایون کہ جو مذہبی عیسائی ہیں نا، جن عیسائیوں میں تھوڑا مذہب کا فہم ہے، وہ بھی ہیلوئن سیلیبریٹ نہیں کرتے. ان کے جو عالم ہے، جو ان کے پریسٹ وغیرہ ہے نا، اگرچہ اس کو مذہبی تہوار بنا دیا گیا ہے، لیکن جس طرح میلاد ہوتا ہے نا تو ہمارے عالم کہتے رہتے ہیں مت مناؤ مت مناؤ مت مناؤ، اسی طرح ہیلوئن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، ان کے پریسٹ کہتے ہیں مت مناؤ گناہ ہوگا، مت مناؤ گناہ ہوگا، لیکن لوگ مناتے ہیں. اور چھوٹے لیول کے جو ہوتے ہیں وہ ان کے بھی بابے شابے وہ شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی انکم آتی ہے. لیکن جو ان کے سیریس عالم ہے وہ خود منع کرتے ہیں، خود منع کرتے ہیں. لیکن بس تو بہت مجھے تکلیف ہوئی، بلکہ میرے بیٹے مجھے کہنے لگے کہ میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں. تو میں نے کہا کنفرم کر رہا ہے اور دیکھ کر آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دین کا مذاق ہے. کہاں بنائی ہوئی ہے؟ عبداللہ بن سبا کی کہانی الگ ہے. احمدی آج کی پیداوار. عبداللہ بن سبا مارا گیا کہاں؟ کہاں؟ ون بائی ون بولے، ون بائی ون بولے، کہاں بنائی ہوئی ہے؟ ربوا تو جگہ کا نام ہے نا، وہاں ان لوگوں کا مرکز ہے. وہاں پر ہے نا، وہاں پر ہے جو پتہ نہیں کیا پیسے لے کے جو چاہیے ہیں. آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں سنی سنائی باتوں کے پیچھے مت جایا کریں. شمسا صحیح کہہ رہی ہیں. ان لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ربوا جو ہے نا ان کی جو عبادت گاہ ہے، جو مرکزی ان کا اصل ربوا ہے. ویسے اب ساری عبادت گاہیں ربوا کہلاتی ہیں، ربوا اصل میں جگہ کا نام ہے. ربوا کہتے ہیں بلند جگہ کو. تو وہاں پر جو پہلا ان کا وہ سینٹر بنا اس کا نام ربوا پڑا، تو اب ان کا ہر سینٹر ربوا کہلاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی نیک لوگوں کی جگہ ہے، تو اس قبرستان میں جو دفن ہوگا نا وہ بخشا جائے گا، جس طرح جنت البقیع میں جو دفن ہوگا وہ بخشا جائے گا. تو لوگ جو قادیانی ہو جاتے ہیں وہ پیسے لے کر وہاں جگہ بائی کر لیتے ہیں. جنت شنت کی بنائی ہوئی انہوں نے. دیکھیں نہیں، غلط بات ہے. جو بات صحیح نہیں ہے نا وہ مت کہا کریں. کوئی جنت نہیں بنائی ہوئی، کوئی جنت نہیں بنائی ہوئی. ہاں یہ ہے وہ اپنی زندگی بہت لائگر کے ساتھ کرتے ہیں، وہ تو آپ کسی قادیانی کا گھر دیکھیں گے نا تو وہ جنت ہی لگے گا. لیکن ویسے پریکٹیکلی انہوں نے کوئی جنت نہیں بنائی. ہاں ان لوگوں کا سسٹم الگ ہے. وہ لوگ کفر کے مرتکب ہیں، انہوں نے دین کو بدلا ہے، سب صحیح ہے، لیکن ان کے متعلق بھی وہی کہیں جو صحیح ہو. ہیئر سے اس کے پیچھے نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ فری میسنز کے وہ ہوتے تھے نا بلڈنگز، تو لوگ کہتے تھے کہ یہاں جادو ہے ہوتا ہے، یہاں بچوں کو حلال کر دیتے ہیں. یہودیوں کی تحریک تھی فری میسن، تو وہ ان کے بارے میں ایسی باتیں. اسی طرح یہ ہیئر سیز ہیں، افواہیں ہیں. عبداللہ بن سبا کا قصہ بہت پرانا ہے بھائی، وہ بہت پرانا ہے. حضرت علی کے زمانے میں ان لوگوں کی بنیاد پڑی تھی. پھر بعد ازاں ان لوگوں نے عباسیوں کے زمانے میں جو ہے یہاں پر جو ہے کوہ البرز ترکی کی طرف سے جب ہم سعودیہ کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو بیچ میں ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے جہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور ایکچولی وہاں انہوں نے جنت کیا بدبختوں نے بنائی تھی، عیاشی کا ایک اڈا بنا لیا تھا. تو لڑکوں کو اغوا کرتے تھے اور ان کو حشیش کا نشہ کر دیتے تھے اور نشے کے عالم میں وہاں رکھتے تھے اور وہاں لڑکیوں سے ان کا دل بہلاتے تھے اور حشیش پلاتے تھے اور ان کو کہتے تھے یہ جنت ہے. تو نشے میں تو ویسے ہی سب کچھ جنت نظر آتا ہے. تو وہ پھر اس نشے کی ایک تو نشے کی لت لگ جاتی تھی، دوسرا عیاشی کی. تو پھر وہ ان کو بعد میں باہر پھینکوا دیتے تھے. پھر جب ان کو ہوش آتا تھا تو وہ تڑپتے تھے، نشہ بھی چاہیے اور وہ لڑکیاں بھی چاہیے. تو پھر وہ ان کو کہتے تھے فلانا کام ہمارا کرو تو تمہیں جنت میں بھیجیں گے. تو پھر اس طرح وہ ان کو یوز کرتے تھے. کسی بڑے بڑے عالموں کو قتل کرایا، بڑے بڑے سیاستدانوں کو قتل کرایا، تو وہ جا کر ان کو مار دیتے تھے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ عرصہ کافی ان کا یہ بکواس چلی. پھر ان کا خاتمہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا. وہ اقبال کہتے ہیں نا، ہے آیا یور شتا تار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ان کی اتنی طاقت بڑھ گئی، کعبے سے حجر اسود بھی اٹھا کر لے گئے، حاجیوں کے قافلے انہوں نے لوٹنے شروع کر دیے. اور تاریخ میں یہ بات رقم ہے
جو یہ کہتے ہیں نا، یہ بھی غلط کہتے ہیں. ابھی جب کورونا میں تھوڑی پابندی ہوئی تھی نا تو لوگوں نے کہا کبھی حج نہیں رکا. نہیں جی، حج رکا تھا. 3 سال حاجی حج پہ نہیں پہنچ سکے تھے ان کے ہاتھوں. پھر اللہ نے ان کا تباہی ایسے مچائی کہ ہلاکو خان کا چچا تھا توغان خان، جس کے ساتھ ان کا جو اس وقت کا انچارج تھا، اس کی جھڑپ ہو گئی تو اس نے اس کو قتل کرا دیا. تو ہلاکو خان نے پھر کوہ البرز کو تباہ کر کے رکھ دیا. ان کی وہ عیش کدے بھی جلا دیے، اور ان کا تو آپ کو پتا ہے وہ تو جلا دیتے تھے سارا کچھ. تو انہوں نے پھر سارا کچھ راکھ کر دیا. تب جا کر ان کا زور ٹوٹا اور تھوڑا امن و امان ہوا. لیکن ٹائم ٹو ٹائم یہ اٹھتے رہے. جی، تو جو صلاح الدین ایوبی کا آپ کہہ رہی ہیں، اصل میں زیر زمین تحریکیں پوری طرح ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، وہ سپریس کی جاتی ہیں صرف. تو ہلاکو خان کے ہاتھوں زور تو ٹوٹا، مگر یہ اندر اندر پروان چڑھتے رہے. پھر دوبارہ انہوں نے بہت سر اٹھایا اور انہی کے ہاتھوں جو ہے نور الدین زنگی بھی مارے گئے. پھر بعد ازاں جو ہے صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑا آپریشن کیا، اپنے علاقے میں ان کا زور توڑا. محمود غزنوی نے ملتان سے ان کو اکھاڑ کے پھینکا. ملتان ان کا بہت بڑا مرکز تھا، تو محمود غزنوی جو تھے انہوں نے ملتان سے ان کو اکھاڑ پھینکا. لیکن یہ ہے کہ یہ زیر زمین تحریکیں ہیں نا، تو وہی بات ہے کہ آپ اوپر سے کاٹ دیتے ہیں، وہ پھر کینسر ہے. یہ آپ سارا صاف کرتے ہیں، وہ اتنی سی جڑ کہیں بچتی ہے، وہ پھر وہاں سے نکل آتا ہے بدبخت. تو یہ ابھی بھی یہ جو ٹیررزم جھیل رہے ہیں وہی ہے. سارے مسلمان کافر ہیں، ہم اکیلے ہی مسلمان ہیں. تو اس کا کوئی حل نہیں سوائے جہاد کے، اور کوئی حل نہیں. تو وہ جو جنت بنائی گئی تھی، یعنی وہ بھی یہ صرف جو ہے وہ بیان کی باتیں ہیں کہ جب اس کو سٹوریز میں بیان کیا گیا نا تو اس کے وہ انہوں نے اس کو کر دیا کہ وہ انہوں نے محل بنائے تھے. کچھ نہیں بنایا ہوا تھا. انہوں نے ایک عمارت تو عام تھی، مگر اس میں انہوں نے کوئی عیاشی کے 2-4 کمرے بنا رکھے تھے. کچھ انہوں نے پرندے ٹرینڈ کر رکھے تھے کہ وہ کھانا لا کے رکھ دیتے تھے. قرآن میں بیان آتا ہے طیور جو ہیں پرندے جو ہے وہ کھانا لے کر آئیں گے. اور اس کے علاوہ نشہ اور لڑکیاں. آپ کو پتہ ہے عربی ادب میں ان کا نام ہی حشیشین رکھا گیا. حشیشین سے ہی یہ ٹرم اسیسین انگلش میں آئی ہے، اسیسینیٹ کرنا، کسی پر اٹیک کرنا. حشیشین کہا گیا ان کو. کیوں؟ انہوں نے حشیش کے نشے کو بہت فائن کر لیا تھا. انہوں نے تجربوں سے یہ سمجھ لیا تھا کہ کس کو کتنا نشہ کس طرح دینا چاہیے کہ وہ ہمارے قابو میں رہے. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی حدود میں نشہ نہیں ملتا تھا. اب یہ ان کو نشے کا عادی کر کے پھر چھوڑ دیتے تھے. ایک نشہ اور دوسرا بدکاری. اب نوجوان لڑکے ہوتے تھے، اب جب نشہ نہیں ملتا تھا تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ نشے ہی تو اپنی سگی ماں کو مار دے جا کر نشے کے لیے. تو وہ پھر جب نشے کے لیے تڑپتے تھے تو پھر ان کے جو اعلیٰ کار تھے، بنتے سب مذہبی تھے، مذہبی دھارمک بن کے مذہبی بن کے گھومتے تھے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، جنت میں تو کوئی زندہ نہیں جا سکتا، تمہیں تو فضل کیا گیا ہے تم پر کہ تمہیں جنت دکھائی گئی ہے جیتے جی، تم تو بڑے خاص ہو. اچھا، اب تم نے دوبارہ چکر لگانا ہے تو پھر تمہیں کچھ کام تو کرنا پڑے گا ایسا کہ تم پر پھر اللہ کا فضل ہو. فلانے کو مار دو، وہ بہت برا ہے. وہ پھر جا کر قتل کر دیتے تھے. اگر بچ گئے تو پھر جنت کا چکر لگوا دیا جاتا تھا، اور اگر نہیں بچے تو ان کو کیا، ان کا کیا، ان کے کون سے کچھ لگتے تھے. تو یہ بہت تکلیف دہ عمل رہا ہے. تو ان فیکٹ وہ کوئی جنتیں نہیں تھی. وہ لوگ جو تھے نا اس کو بیان کر دیتے ہیں. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ پتہ ہے کیا معاملہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ایکچولی انہوں نے تاریخ کو ناول کی شکل میں بیان کیا تاکہ بچے پڑھ تو لیں، ان کو پتا تو چلے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے اور کیسی کیسی دقتیں جھیلی ہیں ہمارے اجداد نے. اصل بات یہ ہے کہ وہ نشے کی حالت میں ان کو سب کچھ جو ہے وہ بہت حسین نظر آتا تھا. اصل ان کا ٹول 2 چیزیں تھیں. اور بلکہ یہ جو پکڑے بھی گئے تھے، ہلاکو خان تک جو اطلاع بھی پہنچی تھی وہ سورس یہی بنا تھا کہ قافلے لوٹتے تھے نا حاجیوں کے، تو بچیاں اٹھا لیتے تھے. ساری مسلمان بچیاں تھیں، لیکن جیسے 12 سال 15 سال کی بچی اٹھا لی، پھر اس کو مجبور کیا ان کاموں پر، پھر آہستہ آہستہ وہ ان کے رنگ میں ڈھل جاتی تھی. تو ایسی ہی ایک بچی تھی آصفہ جو انہوں نے اٹھائی، عام بچی تھی، مگر اس نے پھر یہ کیا کہ ایک لیٹر جو ہے اس نے لکھا اور کسی طرح ہلاکو خان تک پہنچایا. یعنی اس کے ساتھ اس کا کزن بھی تھا، چچا کا بیٹا،
تو وہ اس نے اس کو وہ نشے ہی کی حالت میں وہ بھی جنت ہی ڈھونڈ رہا تھا, وہ بھی اسی مسئلے میں تھا, مگر اس کی کزن نے اس کو کسی طرح مادہ کیا کہ یہ لیٹر جو ہے نا ہلاکو خان تک پہنچاؤ, اور وہ لیٹر پہنچا اور ہلاکو خان نے اس کے بعد جو ہے اٹیک کیا, کیونکہ وہ ان کا ٹھکانہ ہی ڈھونڈ رہا تھا. تو پھر وہ سب کچھ ہوا. تو جب اللہ سب پاک نے کام لینا ہوتا ہے, اللہ کسی سے بھی لے لیتے ہیں, لیکن مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی ایسا اس طرح کا سیٹ اپ نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ صحیح کہہ رہی ہیں, جن کا مین ربوہ, ہر ربوہ نہیں, جو مین ربوہ ہے نا اس کے قبرستان میں یہ مانتے ہیں, یعنی کہ کلیم کرتے ہیں, جیسے ہم جنت البقیع کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں وہاں دفن کرنے ہونے کی توفیق دے, تو ہمارے لیے لکھ دے, تو یہ وہاں دفن ہونے کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسا ہم مدینے میں دفن ہونے کو مانتے ہیں. باقی جو وہ ربوے وغیرہ میں انٹر نہیں ہونے دیتے اس طرح, وہ ظاہری بات ہے کہ وہ مائنورٹی ہے, تو وہ سیکیورٹی ریزنز ہیں ان کی. لیکن اس طرح میں نہیں ہے, یہ یہاں پر زیادہ ہے. باہر ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں عبدالرؤف صاحب, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گئے, ان کو پتہ نہیں تھا, ان کے ایک دوست فوت ہوئے, تو ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ قادیانی ہیں, تو کہتے ہیں ہم ان کے جنازے پر چلے گئے. تو وہاں پھر وہ کہنے لگے کہ الگ ہی ان کا حساب تھا, لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ کہتے ہیں اتنا ڈسپلنڈ قبرستان تھا, جنازہ بھی انتہائی ڈسپلنڈ تھا, اور بہت اچھے لوگ تھے. ہاں یہ ہے کہ ان کی نماز کچھ اور ہی طرح کی تھی. تو کہتے ہیں اب مجھے تو سمجھ نہیں, میں تو پڑھ لی, تو جب میں گھر آیا تو سب کہنے لگے تم تو بے دین ہو گئے, تم تو کافر ہو گئے, تم تجدید اسلام کرو. میں نے کہا نہیں, وہ غلطی تھی, آپ نہ پڑھتے, نہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی, لیکن پڑھ لی تو یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ان کا ایمان ہی قبول کر لیا, آپ کافر ہو گئے. بس وہ اسپونٹینیس, ان کو پتہ نہیں تھا, جب وہ چلے گئے وہاں پتہ چلا تو ان کو سمجھ نہیں کہ اب میں کیا کروں, تو انہیں مناسب نہیں لگا کہ اب میں نکل کر چلا جاؤں, تو انہوں نے نماز پڑھ لی. تو وہ اس پر پھر, لیکن وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ہائیلی ڈسپلنڈ قبرستان تھا, کوئی قبر پکی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسے ہی تھا جیسے بقیع یا جنت المعلا میری مکہ اور مدینہ کے قبرستان ہے, اور جو ہے وہ صاف ستھرا. کہتے ہیں ان کی جو گروہ بھی تھا وہ انتہائی ڈسپلنڈ تھا, کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا, وہ پوری طرح متوجہ تھے ایک طرح سے. تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں, وہ کسی کو بھی لے کر نہیں جاتے, لوگ جاتے ہیں, ملتے ہیں. بعد میں ان کی اپنی اس دوست سے, 2 بھائی تھے جن میں سے ایک فوت ہو گیا نا, تو دوسرے سے ان کی ڈسکشن ہوئی, تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ دیکھیں ہم غلط نہیں ہیں, ہم کوئی کفریہ کام نہیں کرتے, آپ آئیں, آپ چیک کریں. تو وہ پھر کہتے ہیں, میں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں, میں غور کرتا ہوں کہ کب تمہارے ساتھ چلنا ہے. تو یہاں پر اصل میں چونکہ لوگ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہیں, حملے شملے کا خطرہ رہتا ہے. یہ میری پرسنل رائے ہے, مجھے علم نہیں ہے, اس لیے یہ لوگ شاید اپنے سینٹرز میں انٹر نہیں ہونے دیتے. باہر تو وہ ترلے ڈال ڈال کے لے کر جاتے ہیں, تو ان کے خطرے سے آگاہ رہیں. لیکن پتہ ہوتا کیا, جب پھر بچے دیکھتے ہیں قریب سے, کیونکہ اب بچے قریب سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو, پھر وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں, آپ لوگوں نے تو ایویں ہی باتیں بنائی ہیں. ہاں بہت ساری ریزنز ہیں جی, بہت ساری ریزنز ہیں. ان لوگوں کا ڈسپلن, جو کچھ بھی انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہے اس کے اوپر ان کا پکا ہونا, ان کا با اخلاق ہونا. وہ ہماری طرح کاٹنے کو نہیں دوڑتے. ہمارا تو بچہ کہہ دے نا اٹھ کر کہ امی آپ کیا یہ منہ پر نقاب باندھ کے پھرتی ہیں, تو ہم مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہم میں تحمل ہی نہیں, ہم ان کو کسی سوال کا جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے, مگر وہ لوگ بات سنتے ہیں. اچھا پھر ان کا جو دین وہ مانتے ہیں, یعنی باقی تو وہ سارا اسلام مانتے ہیں نا, کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. وہ ایکسٹرا 7 نبوت ایڈ کرتے ہیں نا, یہاں آ کر وہ کافر ہوتے ہیں. تو وہ جو اسلام مانتے ہیں اس پر وہ سارا عمل کرتے ہیں. ان کی عورتوں کو دیکھیں انتہائی با پردہ ہوتی ہیں, ان کی داڑیاں پراپر, ان کی نمازیں بالکل ریگولر, پوری فیملی ریگولر ہوتی ہے. تو پھر جب ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ساڑھے تو چنگے مسلمان تھے, انہیں تسی ایویں کہندے پھر دیو کافر نے, حالانکہ وہ کافر ہیں, انہوں نے دین کو بگاڑ دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کامیابی کیوں مل رہی ہے, خاص طور پر باہر, کیونکہ ان کا اخلاق ہم سے بہتر ہو گیا. ہم اس نبی کی امت ہے جنہوں نے کہا انما بعثت لمکارم الاخلاق, مجھے اتارا گیا تاکہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں. اور ہمارا اخلاق کیا ہے؟ یعنی آپ کے ہی میاں نے کہا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, کہ وہ دوائی ریٹرن کرنے گئے تو جو چینج کرانی تھی,
غلط میڈیسن آ گئی تھی. تو جو کیش کاؤنٹر پر تھے وہ بڑے بدمزاج تھے اور امامہ پہننا اور داڑھی رکھی, تو کہنے لگے کہ اس کی داڑھی دیکھو, اس کی زبان دیکھو. تو پھر باتیں تو اسی طرح ہوتی ہیں. تو ہم لوگ اخلاق میں بہت پیچھے, بہت پیچھے. اس وجہ سے وہ لوگ بازی لے جا رہے ہیں, اور باہر خاص طور پر یہ ایک بڑا فتنہ ہے, باہر. تو اگر آپ لائک کرتے ہیں نا تو وہ ان کو وہاں سے سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کے ریزن جو بھی ہے. دیکھیں جی, بات یہ وہ سپورٹ کرتے ہیں نا, نہیں ریزن یہ ہے, ریزن یہ ہے وہ جو ان کا سینٹر ہے وہ وہاں سے سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے سینٹرز بھی تو ہیں, ہمارے سینٹرز بھی تو ہیں, وہ سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. لیگ پولنگ جتنی چاہے کرا دو. وہاں پر ہمیں جو دینا ہوتا ہے وہاں پر کرتے ہوتے ہیں, وہاں پر دیتے ہیں. بہت زیادہ پاکستان میں جو پتا ہوتا ہے کہ ذرا غریب لوگ ہیں ان کو وہ بھجواتے ہیں. بڑی اچھا ہوگا یہ جو سرکار ہے, یہ بڑا اچھا زیادہ ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ پھر وہیں پر ہے کہ ہم اگر سچے ہیں تو ہمیں اپنی سچائی پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی سچائی کو صحیح طرح پیش کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمیں خود اس پر بھروسہ نہیں ہے. ہم صرف ڈنڈا اٹھا کر منوانا چاہتے ہیں. ہم کیوں ڈنڈا اٹھائیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈنڈا نہیں اٹھایا تھا. لا اکراہ فی الدین کو اصول ہمارے پاس ہے. حق بیان کریں, دلیل رکھیں سامنے, سمجھائیں, پھر اگلے کو اگلے کے حال پہ چھوڑ دیں, اسے خود ڈیسیژن کرنے دیں. خود ڈیسیژن. حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ایمان نہیں لایا نا, انہوں نے اس پر بھی ڈنڈا نہیں اٹھایا, سمجھاتے رہے آخر وقت تک. اور اللہ پاک نے بھی کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ انہیں جبرن مسلمان کریں گے؟ جب آپ بہت اپسٹ تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ انہیں جبرن مسلمان کریں گے؟ نہیں, آپ کے ذمے ہے بلاغ, ہمارے ذمے ہے حساب. تو ہم چونکہ اپنے بچوں پر ٹھوس دینا چاہتے ہیں, ہم ہر لیول پر اسی لیے فیل ہو رہے ہیں. یعنی کہ مغربی تہذیب کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں نا ہم فیل ہو رہے ہیں. ایک سبب تو اٹریکشن ہے, میں مانتی ہوں. دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم کہیں بھی بچوں کو جواب نہیں دے پاتے. ریزن کیا ہے؟ ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہم بے علم ہیں, اور دوسری ریزن یہ کہ ہم بدتمیز اور شارٹ ٹیمپرڈ ہیں. ہمارے بچے کی جرت کیسے ہو کہ ہم سے آرگیومنٹ کریں؟ اور آج بچے آرگیومنٹ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں. یعنی مجھے پرسوں کچھ جلدی تھی, ایک کام میں ختم کر رہی تھی, تو مریم مجھے کہنے لگی میں واش روم لے جاؤ. تو میں لے گئی, میں کہا جلدی کرو جلدی. کہتی آپ کو کیا ہو گیا دادو؟ میں نے کہا مجھے جلدی ہے, میری کلاس ہے, تم جلدی کرو. تو یہ مطلب کہ بچے ہر چیز پر آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ if you are behaving in strange way they will ask you why are you doing this. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم سے کوئی سوال کیوں کریں. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بد اخلاقی, بدتمیزی. ہر فورم پر ہم شدت پسندی چاہتے ہیں, تو وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں, محبت اور درد مندی کے ساتھ نصیحت کی. لوگ آپ کے منہ پر بیٹھ کر آپ کو جھٹلا کر چلے گئے, آپ نے کچھ نہیں کہا. اہل کتاب آپ کے سامنے, کفار مکہ بہت دفعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ مائنڈ کیا نہ کچھ کہا. ٹھیک ہے, حق ہے, سب کو حق ہے. نہیں ماننا چاہتے مت مانو, ہمارا کام ہے بلاغ. اور پھر وہ بھی کیسے؟ وَبِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي ہِیَ أَحْسَنُ وَبِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, ان سے بحث کرو احسن طریقے پر, اور نصیحت کرو حسین. تو وہ چیزیں نہیں رہیں. بس ہم چاہتے ہیں ہم فلمیں دیکھتے رہیں, گانے سنتے رہیں, سوئے رہیں, نمازیں نہ پڑھیں, اور کوئی معجزہ ہو اور ہمارے بچے نہیں کو جائیں. وہ نہیں ہونا. بس یہی وعدے اللہ یہاں کلیئر کر رہے ہیں سورہ ملک میں. تو جی یہ جو جہنم کا بنایا گیا ماحول, اگرچہ بنایا گیا بدروحوں کے بیک گراؤنڈ میں, لیکن بہرحال یہ شدید گناہ ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا نا سورہ منافقون میں یہ موضوع آیا کہ اللہ پاک نے کہا کہ جب آپ ان منافقوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسی بات کیوں کی, تو کہیں گے ہم مذاق کر رہے تھے. انہیں پوچھا مذاق کرنے کے لیے تم اللہ اور رسول ہی ملے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے کے لیے کہا اور ان کی قوم نے کہا تم مذاق کر رہے ہو موسیٰ,
تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہل بن جاؤں، میں اللہ کا نام لے کر مذاق کروں تم سے۔ تو جنت اور جہنم اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اس لائق ہیں کہ ان کی قدر کی جائے یا ان سے ڈرا جائے، جنت کی قدر کی جائے، جہنم سے ڈرا جائے، یہ کھیل تماشے کی چیزیں نہیں۔ اذا الکو، جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس میں، سمیع، سنیں گے، لہا، اس کا، شہیقن، چلانا، شہق ہوتا ہے غرانا، غصہ کرنا، غصے سے جو گراؤلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے۔ بلی آپ نے دیکھی ہے، یہاں بھی دیکھیے، ویسے بھی بلیاں غصے میں کرتی ہیں نا، ایک دوسرے کو گورتی ہے نا، آوازیں نکالتی ہیں، وہ شہقہ کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ وہی یا تفور، وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ پانی آپ بوائل کرتے ہیں، کڑی بناتے ہیں تو گٹ 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 کی آواز آتی ہے، دیٹ از تفور۔ تکادو، قریب ہے، تمیزو، پھٹ جائے۔ تمیز کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، فرق کرنا، اسی سے تمیز ہے، پھٹنا۔ من الغیظ، غصے کی شدت سے، غین یا زواد، غیظ، بہت زیادہ غضب آنا۔ غضب خود عربی کا لفظ ہے، غیظ ہوتا ہے غصے کی شدت سے کھول اٹھنا، ہوتا ہے نا اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ دماغ ایسے لگتا ہے کہ ابل رہا ہے، اسی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چلانا اور جوش کھانا سنیں گے، ایسے لگ رہا ہوگا اس کے جوش کھانے سے کہ پھٹ جائے گا۔ بوائلر، ابھی تو یہ انسٹنٹ گیزر آ گئے، پہلے دوسرے گیزر ہوتے تھے، تو آپ کو پتا ہے ایک لمٹ کے بعد ان کے اندر سے کھولنے کی آواز آنے لگتی تھی، اور کبھی کبھی وہ پھٹ بھی جاتے تھے، یاد ہے؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ تب ہمارا بڑا گیزر ہوتا تھا، اوپر لگا ہوتا تھا، تو میں سو رہی تھی اور رات کے ٹائم مجھے آواز آئی گٹ گٹ گٹ، میں اٹھ کر بیٹھ گئی، مجھے شروع سے کان بہت تیز ہے، تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میں کہوں کس چیز کی آواز ہے؟ میں نے اپنے میاں کو اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ میرے میاں کہتے ہیں ہائے گیزر ابل رہا ہے، بھاگے جا کے گیزر بند کیا، ورنہ وہ پھٹ جاتا۔ تو اس طرح کے مسائل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں پریشر پھٹ جایا کرتے تھے، تو جب ایک خاص حد تک بلٹ اپ ہوتا ہے نا پریشر گیس کا یا بھاپ کا، تو وہ پھر پھٹ جاتا ہے۔ وہی اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے جہنم میں بھاپ ہوگی، اللہ بتا چکے ہیں، سورہ واقعہ میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا دھواں ہوگا، ایسی بھاپ ہوگی جس میں نہ سکون ہوگا نہ ٹھنڈک ہوگی۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں آج کل پانی گرم کرنا شروع کیا ہم نے، اس میں تو پولوشن ہے نا آرٹیفیشل، جہنم میں یہ پولوشن تو نہیں ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھو کہ بالکل کلیئر واٹر جو ہم نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا جب وہ بنتی ہے بھاپ، ہم جب چلاتے ہیں بھرتے ہیں نا پانی، کیونکہ شاور سے اتنا اچھا پانی نہیں آتا تو ہم لوگ بھر لیتے ہیں، تو آپ ابھی تو تھوڑا کم ہو رہا ہے، آگے ہم تیز گرم پانی بھرنا چاہیں گے، تو آپ جاتے ہیں تو پورے باتھ روم کے اندر نا وہ ہوتی ہے اسٹیم، تو اس کے اندر آپ بریتھ نہیں کر سکتے آسانی سے، تو پہلے آپ کھولتے ہیں باتھ روم اور اسٹیم نکالتے ہیں، پھر آپ گھستے ہیں، جا نہیں سکتا، حالانکہ کلیئر واٹر اسٹیم ہوتی ہے۔ مگر جہنم میں جو اسٹیم بنے گی وہ کن چیزوں سے بنے گی نا؟ انسانی جسم، گوشت، پیپ، خون، پیشاب اور پانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ تو وہ اسٹیم پھر کیسی ہوگی؟ تو اس اسٹیم کے اندر، اس بھاپ کے اندر کہاں کوئی سانس لے سکے گا، کہاں کوئی بریتھ کر سکے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جوش کھا کر کے، کیونکہ جہنم کے اندر پانی ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ پانی ہوگا نا جو کھول رہا ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ ویپوریشن ہو رہی ہوگی، اور جہنم تو آگ سے بھری ہوئی ہے، تو اتنا زیادہ، ہاں بالکل، وہ تلچھٹ پتہ ہے کیوں ہو جائے گا؟ کہ جہنم کے اندر جو پہاڑ ہے اتنا زیادہ وہ پکے گا نا جہنم، کہ جس طرح لاوا بہ نکلتا ہے، تو وہاں سے بھی دھاتیں وغیرہ بہیں گے، وہ جا کر پانی میں مکس ہوں گی، اور وہ جم نہیں پائیں گی نا، کیونکہ وہ اس کا ٹمپریچر بھی اتنا ہی ہوگا، تو اس کے اندر پانی اور کے اندر جو ہے دھاتیں، گند، پگھلی ہوئی جو ہے معدنیات، اس کے علاوہ انسانی سکن، گوشت، پیپ، خون، پیشاب، سب کچھ مکس ہو جائے، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جو ہے اور ہی ایک مصیبت ہوگی۔ اب وہ ہر وقت کھولتا رہے گا، تو اس سے جب جہنم سامنے ہی لائی جائے گی
تو وہ اس قدر زیادہ اس کا ٹمپریچر ہوگا، وہ اتنی شدت سے کھول رہا ہوگا کہ دیکھنے والوں کو لگے گا کہ یہ اپنی گرمی کی شدت سے، اپنی ٹمپریچر سے پھٹنے پہ ہے. اور جہنم ابل رہی ہوگی، وہی تفور ابل رہی ہوگی، اور وہ غضبناک ہو رہی ہوگی کہ جہنم خود مخلوق ہے نا، جہنم خود مخلوق ہے، تو وہ غضبناک ہوگی جہنمیوں پر، وہ خود جہنمیوں پر غضبناک ہوگی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ جانتے ہیں، ہم بارہا بات کر چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنم گھسیٹ کر سامنے لائی جائے گی تو اسے 70,000 لگامیں ڈالی گئی ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. تو اسی سے دیکھیں کہ کیسی مہیب جو ہے یہ چیز ہوگی، کیسی مہیب مخلوق ہوگی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کلما جب کبھی الکیا ڈالا جائے گا فیہا اس میں فوجن ایک گروہ، سألہم پوچھیں گے وہ ان سے، خزنتوہا خازن اس کے، چوکیدار نگران، علم کیا نہیں یاتیکم آیا تمہارے پاس نذیرون کوئی ڈرانے والا. جب کبھی کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنم کے اندر تو چوکیدار سوال کریں گے کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کسی نے تمہیں نذیر کا مطلب ہوتا ہے نا آگاہ کرنے والا، نذرا انذار کا مطلب ہوتا ہے وارننگ دینا، یہ وہ ڈرانا نہیں بھو کر کے ڈرا دینا. تو تمہیں کسی نے آگاہ نہیں کیا تھا کہ آگے جہنم ملے گی، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر آیا تھا ہمارے پاس آگاہ کرنے والا، رسول آئے تھے ہمارے پاس. کوئی قوم یا کوئی فرد اگر یہ ثابت کر دے کہ اس کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، اسے سزا نہیں ملے گی، مگر ایسا کوئی ثابت نہیں کر پائے گا. سب کو پیغام ملا ہے کسی نہ کسی رستے سے. فَكَذَّبْنَا تو جھٹلا دیا ہم نے، وَقُلْنَا کہا ہم نے، جب رسول آئے ہمارے پاس ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کچھ نہیں اتارا اللہ نے. آج ہمارا بھی تو ایک گروہ یہی کہتا ہے نا، جو گروہ اٹھ کر کہتے ہیں لو قرآن 1400 سال پرانا ہو گیا، تو یہی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. ابھی یہ اس سال ویمنز ڈے پر جو مارچ ہوا تھا اس میں جو ایک خاتون نے بینر اٹھایا ہوا تھا جس پر کسی کو جو ہے وہ توہین رسالت کی کیا دفعہ ہے 95C، کسی کو یاد نہیں آئی. میں کیا کہوں، یعنی اما عائشہ سے شادی کے حوالے سے اس نے لکھ رکھا تھا، اگرچہ میرا کہنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، لیکن کہ اس نے لکھ رکھا تھا کہ میں بچی تھی، میری آواز دبا دی گئی، اور اس کا نام آج بھی مسجدوں میں لیا جاتا ہے، اور نیچے لکھا تھا عائشہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ سب لکھ کر کے کہہ کے بھی ہم مسلمان ہیں. بڑا ہی کوئی کنکریٹ اسلام ہے بھائی ہمارا. یہ ساری باتیں قطعی غیر ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے جو حلال ہے وہ حلال ہے، چاہے مجھے اچھا لگے چاہے مجھے اچھا نہ لگے. یہ تو نہیں اللہ نے کہا کہ لازماً ہر بچی 9 سال کی عمر پہ بیاہ دو، اجازت دی ہے، باپ نے فیصلہ کیا، باپ جانے، اس کو حق ہے، مجھے پسند ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض دراصل اسلام پر نہیں، اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کے قانون پر اعتراض ہے، شادی پر اعتراض ہے، ایک سے زائد شادیوں پر اعتراض ہے، حلال و حرام پر اعتراض ہے، پردے پر اعتراض ہے، ہر چیز پر اعتراض ہے، اور اس کے بعد بھی ہم مسلمان ہی رہتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے جی. ادخلوا فی السلم کافہ، سلیکٹیو دین نہیں لیا جا سکتا. سلیکٹیو دین کی پرمیشن ہوتی نا تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا. تو سلیکٹیو دین نہیں چلے گا. اور رہ گئی یہ بات کہ ہم کچھ اچھے کام کر لیں، تو کعبے کی خدمت سے بڑا اچھا کام کیا ہے؟ کفار مکہ کرتے تھے نا. تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کعبے کی خدمت کرنا، حاجیوں کو کھلا پلا دینا اللہ اور رسول پر ایمان لانے سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ غلط فہمی ہے ان کی. تو کسی نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو. نیکی کی بنیاد ہی ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے جی. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کہیں گے ہم پر رسول آئے تھے
مگر ہم نے ان کا انکار کیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں بھیجا. اور انا للہ و انا الیہ راجعون آج وہی بات ہے نا, یہی باتیں کہتے ہیں نا, ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں. جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز نہیں ہے نا, تو وہ نماز کہتے ہیں کہ وہ دیکھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں, اس سے بہتر ہم بہت نیک کام کرتے ہیں. ویسے نماز پڑھ کے منافقت نہیں ہوتی, یعنی اس وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. فلاں نماز پڑھ کے بہانے ہیں جی, بہانے ہیں. وہ نہیں نا کہ ہم سے اچھے ہیں کہ نماز پڑھتے تو نہیں نا یہ کر رہے. بہانے ہیں, نفس کو بہانہ پرووائڈ کرنا ہے. ابھی یہ جو گوہر شاہی فرقہ ہے, اور اس کا بہت زور ہے اس وقت امریکہ میں, یورپ میں, خاص طور پر امریکہ میں. پہلے یہ دب گیا تھا, اب یہ مصیبت دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ثابت کرو کیسے قرآن اللہ کا کلام ہے, ثابت کرو. اب وہ شک کا بیج بوتے ہیں, حالانکہ یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے, بالکل ثابت ہوتی ہے. لیکن جب شک کا بیج بو دیا جاتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں وہم کا علاج کسی کے پاس نہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں جی, بہت مسائل ہیں. کل انہیں کا بیان آیا تھا بہت سارے کام کا ہی, تو وہ بیان یہ دے رہے تھے کہ جی اللہ نے سارے نبیوں کو کلمہ دیا تھا, جیسے کہ لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ سے, ہاں جی یہی تھا. اور پھر ابراہیم کا خلیل اللہ سے سب کو دیا تھا, لیکن کسی کے ساتھ یہ نہیں لگایا کہ اشہد لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ساتھ میں یہ نہیں لگایا. صرف نبی پاک کے ساتھ لگایا کیونکہ وہ جا کے اوپر ان کو دیکھا ہے. تو میں کہا ایک اور نئی شرارت کر رہے ہیں, بکواس ہے. کوئی ایسا کلمہ نہیں تھا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان, نبی کا نام آئے گا آدم عبدہ و رسولہ. ہمیشہ کلمہ شہادہ یہی رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی کلمہ ایکچولی نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے دو جملے جوڑ کر بنا دیا, کوئی خراب بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ ہے itself, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ ایز اٹ از صرف جو ہے نا وہ سورہ فتح میں جو ہے استعمال ہوا ہے, ویسے ایز اے کلمہ, ایز اے دعا یوز نہیں ہوا. بر صغیر میں جب اسلام پھیلا, یہاں کے لوگوں کی زبان جو تھی وہ بالکل آپ جانتے ہیں مختلف زبانیں تھیں, کہیں بنگالی تھی تو کہیں بھوجپوری تھی تو کہیں کچھ تو کہیں کچھ. تو یہاں پھر انہوں نے کچھ مخصوص دعائیں تیار کر دی, کچھ سنت سے کچھ جوڑ کر, تو انہی کو 6 کلمے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, ایمان مفصل, ایمان مجمل. اب پہلا کلمہ طیب جو ہے, ویسے دونوں باتیں صحیح ہیں, لا الہ الا اللہ بھی اور محمد رسول اللہ بھی, مگر اس شکل میں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, کہیں نہیں ملے گا. حدیث میں صرف آپ کو لا الہ الا اللہ ملے گا, صرف لا الہ الا اللہ. انہوں نے ایک نیتی کے ساتھ ایک بنا دیا کہ چلو جس کو کچھ یاد ہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد کر لو. ٹھیک ہے, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتی, لیکن بات یہ ہے کہ ایز اٹ از یہ کوئی کلمہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ دو الگ الگ کلمات ایک دعا کی شکل میں کبھی نہیں آئے. جو شہادہ کا کلمہ ہے جس کو پڑھ کر کوئی مسلمان ہوتا ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان آدم عبدہ ورسولہ. اب جو نبی آیا اس کا نام لگا لیں. سب اسی طرح, زبان بے شک بدلی ہوگی بعد میں. آدم علیہ السلام کے وقت میں تو زبان عربی تھی, بعد میں زبان بدلی ہوگی تو اس کی ٹرانسلیشن ضرور ہوئی ہوگی, لیکن عربی ٹیکسٹ اس کا یہی ہے, اور یہی وہ آسمانی کلمہ ہے جو شہادہ ہے. پہلا وہی ہوگا, دوسرا بھی وہی ہوگا, صرف نبی کا نام تبدیل ہوگا. اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ میں صرف محمد کی جگہ ان نبی کا نام آئے گا جو اس وقت کے نبی ہوں گے, کلمہ وہی رہے گا. دیکھیں جو گوہر شاہی فرقہ ہے وہ تو قطعی کافر فرقہ ہے, اس کو تو سننے پر ٹائم ہی نہیں ویسٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جو گوہر شاہی تھا خود جو تھا, اس نے پہلے دعویٰ کیا مہدیت کا, مہدی ہونے کا, پھر عیسیٰ ہونے کا, پھر وہ اللہ بن گیا, پھر اس پر فتویٰ یہ کہ پاکستان کی کورٹ میں اس پر کیس ہوا تو بھاگ گیا پاکستان سے, پھر مر گیا. اب اس کا پھر بیچ میں ٹھنڈی ہو گئی تھی, فرقہ مرا گیا تھا. اب اس کا اسٹوڈنٹ ہے, کیا نام ہے اس کا, نہیں اس کا ڈفرنٹ نام ہے,
یونس نام ہے, آئی تھنک سو, کچھ اسی طرح کا نام ہے. وہ جو ہے اب اس نے اس کو دوبارہ کھڑا کیا ہے. تو انتہائی بد زبان اور جاہل آدمی ہے وہ, کیا کہا جائے. لیکن بہرحال وہ جو یونس گوہر شاہی تو خود تھا نا, ہاں یونس گوہر شاہی تو بانی تھا, جو اب ہے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. اب وہ جو ہے وہ یونس گوہر شاہی کو نبی اور عیسیٰ وغیرہ مان کر تو لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اور مین بات وہ یہی اٹھاتے ہیں, شک پیدا کرتے ہیں. ان کو کچھ نہیں, کوئی نماز نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کیونکہ بقول ان کی بکواس کے قرآن کا قرآن ہونا ہی ثابت نہیں ہے, حدیث کا حدیث ہونا ہی ثابت نہیں ہے, تو پھر یہ سارے احکام ہی ثابت نہیں ہوتے. وہ لوگوں کو یہ شک ڈالتے ہیں. اب دو باتیں ہیں نا, ایک تو جو کمزور لوگ ہیں جن کو بالکل علم نہیں, وہ شک میں پڑ جاتے ہیں. کیونکہ ایک سادہ سی بات ہے, جسے کوئی علم نہیں ہے, اس سے آپ کہیں لو 1446 سال پہلے یہ آیا اور اب تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے, کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اب وہ تو شک میں پڑ جائے گا کیونکہ اس کو کوئی علم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثریت بہانا چاہتی ہے کہ بھئی کچھ نہ کرنا پڑے, تو وہ پھر ان کو جو ہے نا وہ مل جاتا ہے راستہ, تو اس لیے بھی اپنی من مرضی کرنے کے لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت. اور اس پر ایک بچے کی مجھے کال آئی تھی امریکہ سے, نہیں آسٹریلیا سے. بڑی لمبی اس بچے نے بحث کی, بڑی لمبی بحث کی, لیکن اس کو کون منائے, کیونکہ وہ ماننا چاہتا نہیں تھا. میں نے اس کو پھر آخر میں یہی کہا, میں نے کہا بیٹے آپ کو کوئی نہیں منا سکتا. کہتا آپ مجھے قائل کر لیں. میں نے کہا بیٹے آپ کو کوئی قائل نہیں کر سکتا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ آپ ہونا ہی نہیں چاہتے. آپ بحث برائے علم نہیں کر رہے, آپ صرف بحث کر رہے ہیں بحث کرنے کے لیے. آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں آپ یہ بیان دے سکیں کہ میں نے تو بڑے بڑے عالموں سے بحث کر کی, وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے. آپ یہ جسٹیفیکیشن لانا چاہتے ہیں. آپ میرے بارے میں کہتے ہیں گمان کریے. میں کہا نہیں, میں گمان نہیں کر رہی. میں کیوں گمان کروں گی؟ آپ کا بیہیویئر چیخ کر یہ بات کہہ رہا ہے بچہ, کیونکہ آپ نے ایک بھی علمی بحث نہیں کی مجھ سے. آپ کی پوری کوشش صرف یہ ہے کہ آپ یہ کسی طرح کر سکیں کہ میں اسپیچ لیس ہو جاؤں, اور پھر آپ کہیں کہ ابھی تک اتنے لوگوں سے بات کی, جیسے میں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں, پھر آپ اگلے سے کہیں کہ ایک بندہ ایڈ کر کے میں نے اتنے لوگوں سے بحث کی تو میری بات کا جواب نہیں دے سکے. آپ کی پوری کوشش صرف اس پر ہے. جب میں آپ کی بات کا علمی جواب دیتی ہوں, آپ بات بدل دیتے ہیں, آپ اس بات کو آگے کنٹینیو نہیں کرتے. تو یہ تو علمی بحث کا طریقہ ہی نہیں. یعنی آپ نے پوائنٹس اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ کس پوائنٹ پر آپ مجھے اسپیچ لیس کریں. لیکن میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن کی برکت سے آپ مجھے اسپیچ لیس کر نہیں سکے. ماننا آپ کی مرضی ہے, لیکن جینوئنلی میں نے ان کو دیکھا کہ جب میں ایک پوائنٹ وہ اٹھاتے تھے, میں اس کا جواب دیتی تھی تو بات بدل دیتے تھے. دوسرے پوائنٹ کا جواب دیتی تھی, بات بدل دیتے تھے. تیسرے کا جواب, بات بدل دی. میں نے کہا بیٹے آپ سیکھنا نہیں چاہ رہے, آپ صرف مجھے شٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو, میں تو اتنے لوگوں کا نل گل کی تھی, کیونکہ مجھے آلریڈی کہہ چکے تھے کہ میں نے اتنے لوگوں سے بات کی اور وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکے. میں نے کہا آپ ایک نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ ایک نمبر نہیں بنا سکتے. آئی ایم ناٹ اے فگر, آئی ایم اے پرسن. آپ مجھ سے بحث کریں, مجھے غلط مانیں, میں کوئی اس بات کا برا نہیں مانتی, لیکن مجھے ٹارگٹ نہ کریں. آپ یو کانٹ. اگر آپ دہریہ بھی بننا چاہتے ہیں, اگر آپ اس فرقے کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اللہ اعلان کریں کہ بھئی میں نے اس کو چن لیا ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس. آپ دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کے کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ یہ مت کریں. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں اس لیے اس طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں کہ مسلمان مجھے جواب بھی دے پا رہے. بھائی میں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو صفائی پھاڑ دے, یہ تو صفائی پھاڑ دے. ہر بات کا جواب موجود ہے اور ایک سے ایک عالم بیٹھا ہوا ہے. آپ جانا چاہ رہے ہیں اپنے پیروں سے چل کر جائے, ہمارے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں جانا, خود جائے. تو ہاں جی, میں اللہ رحم فرمائے میرا کسی سے کوئی مفاد جڑا ہوا ہے, میرا کسی سے کوئی مفاد نہیں جڑا ہوا. اپنے پیروں پر چل کر جاؤ. گوہر شاہی فرقہ جوائن کرنا چاہتے ہیں نا, اپنے پیروں پر چل کر جاؤ, ہمارے کندھوں پر سوار ہو کے مت جاؤ. ہم تمہیں ہر بات کا جواب دیں گے, پوری دلیل کے ساتھ دیں گے, ہر بات کا جواب موجود ہے. اور یہ وہ جوابات ہیں جن کو سن کر غیر مسلم اسلام لے آتے. تم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, تم تو اب امریکہ گئے ہو 2 سال پہلے. تمہارے بگڑنے کا کیا سبب ہے؟ صرف اپنی برائی کو جواز دینا چاہتے ہیں. عربی محاورہ ہے, عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کرنے سے بری بات, گناہ کا جواز تلاش کرنا, یہ جواز تلاش کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ بالکل مادر پدر آزاد ہو جائیں,
बड़ा अच्छे इस्लामी घराने से हैं, 2 साल पहले अमेरिका गए, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां दुनिया और है। अब वो उस दुनिया में इन्वॉल्व तो होना चाहते हैं, मगर इस एहसास के साथ कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी हमें संवारना है वो इस लायक नहीं। तो पहली बात तो किसी की जिम्मेदारी किसी को संवारना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी मैं खुद हूँ। दूसरे का काम मुझे सिर्फ टोक देना है, बता देना है, बलाग है, बलाग तक की। और ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि दूसरों के कंधे पर रखकर भी बंदूक चलाओगे तो ट्रिगर दबाने वाला हाथ ही कानून का फंदा पाएगा अपने हाथ में, इससे तुम बच नहीं जाओ। तो ये बहुत बड़ा फितना है जी। इस वक्त वहां जो फितने हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए, उनमें गोहर शाही फितना फिरका जो है एक बहुत बड़ा फितना है। और वो यही चीज उठाते हैं, वकुलना मा नज़्ज़लहु मिन शैइन, कोई नहीं अल्लाह ने जो है वो उतारा कुरान। साबित करें, कैसे साबित करते हैं? साबित करना तो बहुत आसान है, यकीन करें बहुत आसान है। असल मसला गोहर शाही का जो अभी वो है, उससे कोई मुंह क्यों नहीं लगता? बदजुबान बहुत है। अखलाक तो आगे की चीज है ना, शराबी और इंतहाई गंदी जुबान बोलने वाला, बहुत गंदी जुबान बोलने वाला, कोई आलम उसके मुंह क्या लगेगा? जी जी सुनते हैं। सिर्फ मैंने नसरीन को उसका छोटा सा क्लिप दिया था उनके भाजे के एतबार से, तो यानी वो समझ सकती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। वो बहुत गंदी जुबान बोलता है। और यानी कि जिस रेफरेंस से मुझे भेजा गया था, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई मैं सुन नहीं सकती, आप मुझे बता दें, मैं आपको जवाब दे देती। तो वो उलमा क्या उसके मुंह लगे? वो इस लायक ही नहीं है। वो जिसको कहते हैं ना कि गंदी नाली का ढक्कन उठाओगे तो बदबू आएगी, उसका वो हाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन बहरहाल उसकी जुबान इतनी बदजुबान आदमी में है, वो तो फिर उसके फॉलोअर इतने कैसे उनके साथ सही लगता है? नहीं जी, वो महफिल में बैठकर बकवास करता है। लेकिन मसला ये है कि बाबों को सब माफ है। हाँ, वो कितनी बकवास करता है, नूरी बोरी वाली सरकार जो है, वो कितनी गंदी जुबान बोलता है, कितनी गालियां देता है, और लोग सुनते हैं। और जिनके लोग तो ये मानते हैं कि जिसे 1-2 गालियां पढ़ के उसका काम बन गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तो ऐसे ही है, लोगों ने उसको, अब तो खैर अल्लाह ताला माफ फरमाए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये कि जो उसकी जुबान में थी ना, अल्लाह माफ कर दे। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगी कि खादिम हुसैन रजवी साहब की जो जुबान थी ना, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जी जी जी, यहाँ से आप गैस कर सकते हैं। खादिम हुसैन रजवी साहब की जुबान इसके सामने कुछ भी नहीं थी, बस इससे आप गैस कर लें। बहुत ही गंदे लोग हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं। और फिर बात वही है कि जो मानने वाले हैं उनका मेंटल लेवल क्या है। बस फिर वही है कि गटर का ढकना होगा तो जरूर भड़का अपने ऊपर ही आएगा। गंदी जगह पर गंदी मक्खियां पहुंच जाएंगी और फूल पर जो है शहद की मक्खी पहुंच जाएगी। और बस ही मेरे इस बात के कहने का मकसद यही है कि हमारे जो यहूदी ईसाई हैं वो तो हैं, वो तो कहते हैं अल्लाह ने नहीं उतारा कुछ भी। हमारा अपना एक गिरोह बैठा हुआ है जिसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं। अभी आप देखें कि कादियानियों का जिक्र हो रहा था, वो भी खारिज अज़ दीन हो गए। फिर आप देखिए कि ये गोहर शाही फिरका है, फिर परवेजिया फिरका है, कुरानिया फिरका है, फिर नहीं वो लोग सूफी हैं, इस तरह नहीं। हाँ, और जो है नहीं, वो जो लेके जाते देखें, इस तरह एकदम से किसी का नाम मत ले लिया करें, जबकि मैं बात ये कर रही हूँ कि वो फिरके जो काफिर है, सोहरवर्दी हो गए, कादरी हो गए, ये लोग फिक्की नहीं, ये क्या सूफी फिरके हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। ठीक है, उनके सूफीज़म से हमें इख्तिलाफ है, मगर आप इख्तिलाफ के बिना पर किसी पर कुफर के फतवे नहीं लगा सकते। जब आपको ये भी पता है कि ये लेक्चर ऑनलाइन जाने होते हैं तो थोड़ी अपनी जुबान संभाला करें। फसाद पहले कम है मुआशरे के अंदर।
میں نے عرض کیا ہے، میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، قادیانی دین سے باہر ہو گئے، گوہر شاہی دین سے باہر ہو گئے، فرقہ پرویزیہ والے باہر ہو گئے، فرقہ قرآنیہ خیر وہ چل بھی نہیں پایا، یہ وہ فرقہ تھا جو حدیث کا انکاری تھا کہ ہمیں قرآن کے سوا کچھ نہیں چاہیے. تو اکا دکا تو ہے مگر بیسیکلی تقریباً نہیں ہے، چل نہیں سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ ہمارے اندر پیوستہ ہے کہ لوگ ان سے پھر دور ہو گئے نارملی. اس کے سوا بھی اندر اندر فرقے ہیں. ایک فرقہ لاہوتیہ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ زیادہ پنپ نہیں پایا. تو اس طرح کے کئی فرقے ہیں جو دین سے نکل گئے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے عقائد بنا لیے. یہ جو فرقہ لاہوتیہ ہے نا، انہوں نے 2 نمازیں بھی معاف کر دی ہوں گی. ہاں، اور خانے 3 نمازیں ہیں ان کے پاس، 2 معاف کر دی ہوئی ہیں انہوں نے جی. وہ معاذ اللہ، ہاں، سفر لاہوت کے دوران انہوں نے معاف کرا لی تھی. تو ان کے فرقے کے لوگ 3 نمازیں پڑھتے ہیں. اب دیکھیں دین سے باہر ہو گئے. انہوں نے نمازی 3 کر دی، ٹائمنگ سے 3 کر دی. ہاں جی، صبح دوپہر وہ ٹائم کی پابندی بھی ہٹا دی ہے انہوں نے. تو وہ اب دیکھو وہ اپنا ہی دین بنا کر بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی عالم ارواح کا راستہ مری سے نکلتا ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ اس کا نام ہے فرقہ لاہوتیہ جی. تو لاہوت کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ عالم جو نظر نہیں آتا. عالم ناسوت، عالم لاہوت. ناسوت جہاں ہم جسم سے ہیں، لاہوت جہاں ہم روح سے ہوں، عالم ارواح کہہ لیں. تو وہ کہتے ہیں جی مری کی غار سے رستہ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو سفر کراتے ہیں. کس طرح کراتے ہیں سفر جی؟ وہ گاڑی پہ لے کر جاتے ہیں، ریل گاڑی پر، اور رستے سے لے آتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ ان ون گو نہیں ہو سکتا، ٹرپس ہوں گے. پھر ایک ایسا ٹرپ ہم کرائیں گے جس میں لے جائیں گے. وہ ٹرپ کبھی ہوتا ہی نہیں. تو ان کے بقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مری کی پہاڑیوں میں دفن ہے، اور وہ دفن نہیں، وہاں رہتے ہیں، وہ زندہ ہیں، اور وہ جو مسافر لاہوت ہوتے ہیں نا ان کی مہمانی بھی کرتے ہیں. تو ایسے ہی ایک ٹرپ میں کے دوران، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے ہی ایک ٹرپ کے دوران عالم لاہوت کے سفر میں انہوں نے اللہ سے 2 نمازیں بھی معاف کرائیں. سمجھ گئے؟ تو وہ ایک اور ہی فرقہ ہے. اب یہ وہ ہیں جن کا ہمیں پتا ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے ادھر ادھر بکواس اور بھی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا ہمیں پتا نہیں، وہ بہت چھوٹے لیول پر. تو اس طرح جو بھی آتا ہے اور اپنی من مرضی کے دین لاتا ہے، وہ سارے ہی اسی میں آ جاتے ہیں کہ نبی تو آئے، ان کا انکار کر دیا، یا تو سرے سے انکار کر دیا یا کلمہ تو پڑھا مگر ان کے طریقے کا انکار کر دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کہا نہیں، کچھ نہیں آیا اللہ کی طرف سے. ان انتم، تم ہو، الا فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں. ہم نے نبیوں سے کہا تم تو گمراہ ہو گئے. کہا نا، سب کو ہی کہا. حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہمارے خدا جو ہے تم سے ناراض ہو گیا، محمد تمہارا دماغ خراب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. علی اعلان کہتے تھے آپ کو. ابو جہل نے کہا کہ تم پر ہمارے خداؤں کا غضب اترا ہے، تمہارا دماغ الٹ گیا، تم پاگل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وقالو، وہ کہیں گے، قیامت کے دن کہیں گے، جہنم میں انٹری سے پہلے کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے، او ناقلو، سمجھتے، ما کننا، نہ ہم ہوتے، فی اصحاب السعیر، جہنمی، وہ جہنم کی انٹرنس پر کھڑے ہو کر حسرت کریں گے. دیکھیں جی یہ حسرتیں جو یہ جو کاش ہیں اس دن کام نہیں آنے. آج کے کاش کو سنبھال لیں. کاش ہم بات سن لیتے، کاش ہم انکار نہ کرتے، تو ہم عقل کا استعمال کرتے تو جہنمی نہ ہوتے. سعارہ ہوتا ہے بھڑکنا، تو جہنم کی آگ بھڑکے گی نا. آگ میں جب فیول ایڈ ہوتا ہے تو آگ بھڑکتی ہے. ہر جہنمی کے ساتھ آگ بھڑکے گی، کیونکہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ. تو جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا وہ آگ اور بھڑک اٹھے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس وقت کہیں گے کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل کا استعمال کرتے، کیونکہ جو باتیں اسلام پیش کرتا ہے وہ عقل کے بالکل مطابق ہے. اتنا بڑا یہ نظام اللہ نے ایسے ہی بنا دیا کھیل تماشے کے لیے. کون بناتا ہے اتنا بڑا سسٹم؟ کوئی نتیجہ تو اس کا نکلے گا نا. اور دنیا میں کوئی بھی چیز نتیجہ خیز نہیں ہے، کوئی کامیابی نتیجہ خیز نہیں ہے، کوئی ناکامی نتیجہ خیز نہیں ہے. تو یہ اس طرح آدھی ادھوری کہانیاں اینڈ ہو رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی دن تو ان کہانیوں کا انجام سامنے آنا چاہیے. ظالم و مظلوم کے مقدموں کا کہیں تو فیصلہ ہونا چاہیے. اس دن
کے لیے یہ دنیا رچائی گئی ہے. اس دن ہار جیت کا فیصلہ ہوگا. کتنا اچھا نام ہے یوم التغابن, ہار جیت کا دن, فیصلے کا دن. اس دن پتہ لگے گا دراصل کہ کیا کیا اور کیا ہوا. تو یہ عقل کے عین مطابق ہے. جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ٹارگٹ دیا, ہم نے اسے کتنا اچیو کیا, نہیں کر سکے, ہماری ہار جیت کا فیصلہ, ہماری کامیابی ناکامی کا فیصلہ, ہمارے ادھورے مقدمات کا فیصلہ, یہ سب اس دن ہونا. تو عقل کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب پتہ چل سکے کہ کون غالب آیا اور کون مغلوب ہو گیا. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے, ہم انہی کی بات کرتے ہیں. آپ نے ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے کام کیا, پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں نصیب ہوا زندگی میں. پہلے ویسے نہیں تھا, بعد میں جب مل بھی گیا تو ذمہ داریاں بہت تھیں. ایک دن کا آرام نہیں ملا, ایک دن کا آرام, ایک دن کی چھٹی نہیں. بیمار ہوئے تو بستر پر پڑھ کے ہی آپ نے چھٹی کی, اور وہ شدید بیماری. تو کیا ملا پھر آپ کو, کس چیز کے لیے آپ نے اتنی بھاگ دوڑ کی؟ بے فائدہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے نا کہ آپ کو جو آپ نے محنت کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرگل کی, اتنی شدید اسٹرگل کی, اس کا اعزاز ملے, دنیا کو پتا چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہے, وہ لوگوں کے سامنے آئے. آپ کا حق ہے. آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کی محنت کے عوض اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام, سکون اور نعمتیں ملیں. تو پھر اس کے لیے ایک دن طے ہے, ایک دن کا ہونا ضروری ہے, جب اناؤنس کیا جائے کہ بھئی ہی از دا ونر, انہوں نے کام کیا ہے, یہ ان کا مقام ہے, یہ ان کا سٹیٹس ہے, اور یہ سب کچھ ان کو دیا جا رہا ہے. تو پھر اس کے لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے, جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. اپنا جب دل دکھ رہا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اچھا پتہ چل ہی جائے گا نا, اللہ تعالیٰ کا اس وقت ہمیں بھی تو پتہ چلے گا نا کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے, کیا ہم تھے, یا کس طرح ہم کر رہے ہیں وہ لوگ. صحیح بات ہے. یہ بات, اور اگر یہ سب نہ ہو تو پھر تو کفار کی بات صحیح ہو گئی نا. کیا جب ان سے کہا جاتا, اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہم بے وقوف ہیں جو ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. تو پھر تو وہ صحیح ہو گیا, ہم تو بے وقوف نکلے. مگر نہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں, ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے رب کی بات پر یقین کرتے ہیں. ہمارا رب کہتے ہیں دنیا تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو امتحان گاہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. رہنا تم نے میرے پاس ہے, اس کی تیاری کرو. تو بس اس کی تیاری کے لیے کام کریں. تو یہی وہ اس وقت حسرت کریں گے سب جہنمی, اللہ نہ کرے ہم ان میں شامل ہوں. اللہم انی اعوذ بک من ذالک, کہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے, کاش غور و فکر کر لیتے, عقل کا استعمال کر لیتے, آج جہنمی نہ, اس بھڑکتی آگ کا شکار نہ بنتے ہیں. تو پہلی بات ہے سننا, کم از کم سن تو لیا کریں. یعنی بچوں کو بھی کہیں سن لو, فوراً منوانے پر نہ اتر آیا کریں. خاص طور پر وہ بچے جو تھوڑے سرکش ہیں, ہوتے ہیں نا بعض اوقات, بعض بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپنی منمانی کرنے والے, تو ان کو بٹھا کر سنا دیں, انہیں بتا دیں, سنا دیں, بار بار سنائیں. ان کو کہیں سن لو, سننے میں کیا جاتا. کیونکہ آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کتنا ٹیم کر لیں, ایک لیول پر آ کر ایج کے انہوں نے اپنی مرضی کرنی, تو پھر آپ اپنی مرضی مسلط کرنے کی بجائے انہیں حق اور باطل کی تمیز دے دیں. تو انہیں کو سن لو, سناتے رہیں, کبھی تو بات دل میں آئے گی, ہے نا. وہ اقبال کہتے ہیں نا, اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, کم از کم بات سن تو لو. سننے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے عقل, غور کرنا اور صحیح بات کو چھانٹ کے رکھ لینا, وہ پھر ذاتی کام ہے. عقل اللہ نے سب کو دی ہے, لیکن آپ بات سنا کر چھوڑ دیں, اگلے پر چھوڑ دیں کہ اس نے عقل کا استعمال کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہتے رہیے نا, ہر انسان کو اچھی بات اپیل کرتی, ہر نارمل انسان کو. کچھ تو بیچ میں پھر شقی ہوتے ہیں نا, اردو والا نا عربی والا شقی,
بد نصیب بدبخت جیسے عبداللہ بن ابی تھا, جیسے ابو لہب تھا, جس کے لیے اس دن آپ بات کر رہی تھی, اور یعنی کہ وہی کہ انگلی سے پانی. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ خواب ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیفور اسلام, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابو لہب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر انہیں چھوڑ دیا, اور جب مقاطعہ ہوا سارا قریش میں سے بنی ہاشم سب چلے گئے تھے, سارے بنی ہاشم چلے گئے تھے, ویدر دیور مسلمز اور ناٹ مسلم. ایک ابو لہب اور اس کی فیملی نہیں آئی. اسی ابو لہب کے لیے پانی آنا تھا اس انگلی سے. بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی منائی تھی, نبی کے پیدا ہونے کا تو غم ہی بڑا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تو غم ہی بڑا منایا انہوں نے, اور آپ کے دشمن ہو گئے. بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی تھی. اور انہوں نے یہ مطلب اس کی ایک نیکی تھی, تو اللہ نے کہا ہے کہ نیکی یا بدی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوگی تو اس کا ہوگا. نہیں جی, یہ کوئی بات نہیں ہے, آپ پڑھتے ہیں, اور اس پر انشاءاللہ علیحدہ ہم موضوع بھی رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے قرآن میں 3 مقامات پر, سورہ نحل, سورہ رات, سورہ ابراہیم, اللہ نے واضح کیا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کرماد اشتدت ایسے اڑائے جائیں گے جیسے آندھی میں راکھ اڑ جاتی. نہیں ہے, نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں, دنیا میں مل گیا بیٹے, ساری عمر فرما بردار رہے, مالدار رہا, سردار رہا, بہت فائدے کمائے اس دنیا کے. اور یہ ویسے تو قرآن میں یہ موضوع کئی بار آیا ہے, لیکن یہ 3 مین آیتیں ہیں اس کی, سورہ رات, سورہ ابراہیم اور سورہ نحل, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا. ان کی یہ آیتیں بڑی اسٹرانگ اور کلیئر ہیں کہ اللہ نے ان تینوں میں یہ واضح کیا کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال جو ہے نا, وہ آخرت میں ان کا کچھ نہیں, ان کا وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ غلط فہمی ہے جی, یہ غلط فہمی ہے. اور ویسے بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب خوابوں پر دین کو قائم کیا جاتا ہے. دین خوابوں پر نہیں ہے, دین اصولوں پر. لیکن بڑے بڑے ان کے نام پر ہوتے ہیں, اب پھر ایسی بات تو پھر لوگ تو بہتے ہیں. بس اللہ ہم پہ رحم فرمائے, آمین. ان کے سامنے قرآن رکھ دیں اور انہیں کہیں آپ چاہے بندے کی بات چن لیں اور چاہے رب کی بات چن لیں, اپ ٹو یو. چاہے بندے کی بات چن لیں اور چاہے قرآن کی بات چن لیں. اور ویسے بھی جس بات کو لے کر بحث ہوتی ہے, یعنی کہ یہ بات کہ جی اس کی انگلی سے دودھ پانی آتا ہے, تو یہ ایک انسان کا خواب ہے, نہ یہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے. وہ بھی بیفور اسلام, وہ بھی بیفور اسلام. جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا, وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک بندے کے, بے شک وہ مسلمان بھی ہو, ایک بندے کے خواب کو لے کر دین کی بحث کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ ہمارے نہ یہ حدیث ہے نہ یہ قرآن ہے. خوابوں کا کیا ہے؟ خواب تو میں آپ کو ایسے سناؤں آپ کے ہوش اڑ جائیں. جی جی, یہ دیوبندی عالم ہے, الیاس کر کے نام ہے ان کا, دیوبندی عالم ہے, کچھ اس طرح کر کے نام ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلے صراط سے چلے جا رہے ہیں, اور ڈگمگائے اور گرنے والے میں نے ہاتھ پکڑ لیا. خوابوں کا کیا کہتے ہیں آپ؟ خواب تو طاہر القادری صاحب نے بھی دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاہر میری امت اب تیرے حوالے. اور رکشے کا کرایہ بھی تو مانگا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے پشاور جانا ہے طاہر میرے پاس پیسے نہیں, رکشے کا کرایہ دے دو. خوابوں کا کیا ہے؟ خواب تو میں ایسے ایسے آپ کو سناؤں کہ آپ کہیں او ہو. اب یہی خواب جو میں نے بھی آپ کو, وہ دیوبندی عالم, یہ بریلوی الیاس نہیں, دیوبندی عالم الیاس سم تھنگ ان کا نام ہے, عالم 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 اور سخت ظالم, کہ ایسا خواب نہیں جی. ایسا اگر ایسا خواب آیا تو استغفار پڑھو اٹھ کر, اگر آیا تو استغفار پڑھو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال گیا. وہ بیان کر رہے ہیں, کتاب میں لکھا, میں کتاب کا نام بھی آپ کو بتا دوں گی, اس وقت یاد نہیں ہے مجھے. اس وقت پوری ویڈیو بھی انہوں نے بنائی ہے, انجینئر صاحب نے صحیح بنائی ہے, ڈیزرو کرتے ہیں اس پر ویڈیو بننا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خوابوں کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ خوابوں میں تو
ایک جملہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ ہندو بت پرست ہیں، آپ دیکھیں نا سبھی بت پرست ہیں، مسلمان بت پرست نہیں، وہ کیسے؟ وہ بھی تو کانا کام کو دیکھتے ہیں، وہ بھی تو یہ مجھے بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نہیں جی بالکل سادہ سا جواب ہے. مسلمان کعبے کی کوئی پوجا نہیں کرتے، کعبے کے سامنے کوئی ماتھا نہیں ٹیکتے، کعبے کا طواف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے. وہ صرف ایک مسجد ہے، اس کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف ایک مسجد ہے. صرف جو ہے اس کا طواف ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے کہا کرو. حج میں کوئی چیز لاجیکل نہیں ہے. جیسے ہم جا کر سٹوننگ کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں جمروں کو، تو کیا اس کے اندر عقل ہے؟ پتھر کے ستون ہیں، ہم مار رہے ہیں. اچھا وہ صفا مروہ کے درمیان ہم صحیح کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بس یہ ٹوٹل سبمیشن ہے. تم نے عقل کو رکھنا ہی نہیں بیچ میں. یو ول نیور آسک اے کوسچن. تم یہ سب کرو گے کیونکہ میں نے کہا ہے تم نے کرنا. بس یہ صرف یہ بات ہے، ٹوٹل سبمیشن ہے. اور آفٹر دس حکم کعبے کا کوئی ایسا سٹیٹس نہیں. کعبے کا کوئی پتھر لا کر رکھنے سے برکت نہیں آتی. اٹ سیلف کعبہ کیا ہے؟ کعبہ صرف ایک بلڈنگ ہے، کعبہ صرف ایک کمرہ ہے جو مسجد ہے. اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہی جو کسی بھی مسجد کا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھو، تو مسلمان پریشان تھے کس طرح مسلمان کو کہا کہ یہ ڈائریکشن ہمیں بتائی سے. ڈائریکشن ہر امت کو دی گئی ہے تاکہ عبادت میں یکسوئی آ جائے. ورنہ آپ دیکھیں جس طرح سارے فرقے ہیں تو کسی نے مشرق کیا ہوتا، کسی نے مغرب، کسی نے جنوب، اور زیادہ کسی کو جگہ نہ ملتی تو اسے زمین پر لیٹ کر کہنا تھا نیچے کے رخ کر کے پڑھو. صرف ڈائریکشن کے لیے ہے. اور جو ہم اس کا طواف کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. باقی اس کے سوا اس میں کوئی بات نہیں. میں ایماندار کپڑے کو یہ عقیدت میں ہی آتا ہے. یہ میں نے تو آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھے میں حیران ہی رہ گئی کیا جو یہاں مزاروں کی چادریں نہیں چھوڑتے وہ تو پھر کعبہ ہے. کچھ لوگ وہ پیس لے کے آتے ہیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہی وہاں ملتی ہیں، پہ بھی ملتے ہیں وہ آپ لا کے رکھ لیں جی، کوئی برکت نہیں ملنے والی. دیکھیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کے لیے طلحہ بن عثمان آئے. یہ عثمان بن طلحہ کے بیٹے تھے جن کے پاس کعبہ کی چابی تھی. تو وہ ملنے کے لیے آئے. نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے. اماں بوڑھی ہو چکی تھی، حج کے لیے گئی تھی تو وہ ملنے کے لیے آئے. تو اماں سے باتیں ہونے لگیں تو اماں نے کہا کہاں مصروف رہے. حج کے دن تھے، وہ عرفہ کا دن تھا. تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم نے کعبے کا غلاف بدلا. تو انہوں نے کہا اچھا تو پہلے غلاف کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم جلا دیتے. آپ نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ جی وہ متبرک ہوتا ہے تو توہین نہ ہو تو ہم جلا دیتے ہیں. اماں نے کہا نہیں، وہ تب تک معزز اور متبرک ہے جب تک وہ کعبہ پر ہے. جب تم نے اتار لیا تو وہ عام کپڑا ہے، اسے عورتوں میں بانٹ دیا کرو. ریشمی ہوتا تھا تو آپ نے کہا عورتوں میں بانٹ دیا کرو تاکہ عورتیں کپڑے بنا لیں. تو لہٰذا ایک زمانے تک یہ ایسے ہی یوز ہوتا رہا. اب دو مسئلے آ گئے. ایک تو اس کے اوپر آیتیں لکھ دی جاتی ہیں، اب ظاہر ہے آیات کی وجہ سے پھر اس کو پہنا تو نہیں جا سکتا. سونے کی تاریں ہوتی ہیں، وہ تو عام لوگوں کو ملتا بھی نہیں ہے ویسے. تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ جب اترتا ہے چونکہ اس کے اوپر گولڈ کا کام ہوتا ہے بہت اعلیٰ لیول کا اور آیتیں لکھتے ہیں، وہ پھر کاٹ کے ٹکڑے رکھ لیتے ہیں. کوئی بادشاہ وغیرہ کوئی حاکم وغیرہ آتے ہیں تو گفٹ کرتے ہیں بطور تبرک، کیونکہ اب آیتیں جو لکھ لی ہیں تو اب کیا کریں. یہ انہوں نے ایک جو شروع کیا ہے رسم، اپنی رواج شروع کیا ہے اوپر آیتیں لکھنے کا، وہ ایک مسئلہ بن گیا. اور پھر پیور گولڈ ہوتا ہے تو قیمتی بھی ہو جاتا ہے، متبرک پلس قیمتی. تو اس معنی میں پھر وہ دینا شروع کر دیا. جو ہمیں ملتے ہیں وہ تو فیک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو کعبے پر لگے ہوئے غلاف ہیں کافی سالوں سے، جب سے ہم بچے ہیں، وہ پیور گولڈ سے لکھے جاتے ہیں. تو جو ہمارے گھروں میں ادھر ادھر لوگوں نے لگائے ہوئے سب دھاگے کے بنے ہوئے، کون سے سالوں کے نکالے ہوئے. نہیں لوگوں کے گھروں میں باقاعدہ فریم کیے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو وہ خرید کر لے کر آتے ہیں کہ غلاف کعبہ. وہ غلاف کعبہ ایکچولی ہے ہی نہیں.
کیونکہ غلاف کعبہ تو جب سے سعودیوں کے پاس تیل نکلا ہے وہ گولڈ کے ہی لکھے جاتے ہیں، اور وہ خریدنے کی ہماری اوقات نہیں ہے، جتنا پیور اور گتھا ہوا گولڈ اس کے اوپر لگتا ہے، اور وہ مارکیٹ میں آنے بھی نہیں دیتے، وہ جاتا ہے سیدھا شاہ صاحب کو، شاہ صاحب اس کے پراپر بڑے پیسز کٹوا کے رکھواتے ہیں، کہ جیسے وہ ان چیزوں کا بہرحال وہ خیال کرتے ہیں کتنے بھی برے ہوں کہ آیت کا مفہوم نہیں کٹنے دیتے، پوری آیت جیسے ایک بڑی سینری بن جائے گی، وہ ان کو رکھ لیتے ہیں، پھر کوئی بادشاہ مسلمان آیا، کوئی حاکم آیا، اس کو خوش کرنا مقصود ہے، اس کو گفٹ کر دیا، وہ گھر جا کے فریم کر کے لگوا لے گا، وہ ہمیں آپ کو نہیں ملتے۔ تو پہلی بات تو یہ سارے جو ٹکڑے ملتے ہیں یہ فیک ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اس پر آیت لکھی ہوئی ہے، لا کر لگا لیں گے، آیت ہے آپ پڑھ رہے ہیں، باقی اگر آپ نے اس سے کوئی برکت ہے تو بھائی کوئی برکت نہیں، برکت صرف اللہ کے نام کی۔ تو پھر یہ جو میری بات ہے کہ جو اس کا چوم رہے ہوتے ہیں اس میں تو وہ محبت ہے ان کی، شرک تو نہیں ہے کیونکہ کعبہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی اجر بھی نہیں ہے، اس سے کوئی اجر بھی نہیں ہے، دل کی تسلی ہے، کرنی ہے کر لیں۔ دیکھیں حجر اسود کو چومنا سنت ہے، پتھر ہے، اے حجر اسود تو پتھر ہے، اگر میرے نبی کی سنت ہوتی میں تجھے منہ بھی نہ لگاتا۔ اصل بات جی دل ہے، دل آپ کا دل حاضر ہے کہ نہیں؟ جب آپ لبیک کہتے ہیں تو وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ یہاں سے ہوتی ہے، دل سے کہ زبان سے؟ اصل بات یہ، باقی تو ساری باتیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ قیامت کے دن کوئی انکار نہیں کرے گا جی، ساری چینا زوریاں، ساری جو ہے نا ہاں جی وہ دنیا میں ہے، سرکشیاں سب دنیا میں ہے، آخرت میں سب مان لیں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سحق ہے جہنمیوں کے لیے، سین ہا قاف سحق، دفع ہو جاؤ، جیسے در ہے، معافی نہ ہونا لعنت کا متبادل ہے جی۔ جو جہنمی ہے ان پر سحق ہے کہ وہ محروم ہے، رحمت سے محروم ہے، وہ رحمت سے محروم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، یہ وہ جہنم ہے جس کا ہم مذاق بنا کر بیٹھے، جس کو ہم کھیل سمجھ رہے ہیں۔ اور مومنوں کا معاملہ بالکل الٹ ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بنا دیکھے۔ لیکن جی قیامت کے دن تو سارے ڈرے ہوئے ہوں گے، اللہ خود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش وہ وقت دیکھ سکیں جب یہ جہنمی عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی، اور جب ان کو بلایا جائے گا دوڑے آئیں گے۔ اس وقت تو ابو جہل پیش ہوگا کہ شاید آج میرے ماننے سے اللہ راضی ہو جائے۔ جہنم ایک طرف، فرشتے قطاریں باندھ کے کھڑے ہیں، اللہ کا تخت سامنے ہے، اس وقت کس کی جرت ہے کہ وہ نہ کرے؟ اس وقت کس کی جرت ہے؟ اصل بات ہے ایمان بالغیب، والذین یؤمنون بالغیب، the people who believe in unseen، جو بنا دیکھے مانتے ہیں۔ لہم مغفرۃ، بخشش ان کے لیے ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھے۔ کس بات کا اجر ہے جی؟ یہ مان لینے کا، نہ ماننے کی سزا ہے تو مان لینے کا اجر ہے، اور اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، آپ نے کہا اگر ناجائز طریقے سے کرو گے گناہ ہوگا، زنا کرو گے تو گناہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی، تو آپ نے کہا جب جائز طریقے سے کرے تو اجر کیوں نہیں ہوگا؟ تو ایک نوالا آپ نے فرمایا نا، جو نوالا تم اپنے منہ کے سوا کسی کے منہ میں ڈالتے ہو صدقہ، بچوں کو کھانا کھلانا، شوہر کو کھانا کھلانا، شوہر کا بیوی کو کھلانا، سب صدقات ہیں۔ ماں باپ کا اولاد پر خرچنا، اولاد کا ماں باپ پر خرچنا، اچھا جس سے اللہ موقع دے دے اسے دل وسیع کر لینا چاہیے۔ اصل میں ہیڈ آف دا فیملی کا کام ہے کمانا، مگر بعض اوقات سچویشنز آ جاتی ہیں، ایک تو ہے نا کہ کوئی نکھٹو ہے وہ سین الگ، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ کماتا رہا مگر کسی سچویشن میں پھنس گیا، کاروبار ڈوب گیا، کچھ ہو گیا، اب بیوی کو کمانا پڑ گیا اور وہ کما سکتی ہے یا اس کی انکم آتی ہے، یا بچے نے بوجھ اٹھا لیا اور اللہ نے اس کو وسعت بھی دے دی، اب وہ فیڈ کر رہا ہے اپنے باپ کو، حالانکہ ذمہ ویسے تو باپ کا تھا، لیکن اب اللہ نے ڈیوٹی بدل دی، تو امتحان صرف ابا کا تو نہیں ہے، امتحان تو بیٹے کا بھی ہے، امتحان صرف شوہر کا تو نہیں ہے، امتحان بیوی کا بھی ہے۔
کہ اب میں نے تمہیں ڈیوٹی دے دی وہ جو تمہاری نہیں ہے, تو اب تم کیا کرتے؟ تو وَلَا تُبْدِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ, اذیت دے کر, احسان جتا کر صدقے ضائع نہ کیا کرو. وَلَا تُبْدِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ, اپنے عمل بھی ضائع نہ کرو صدقے احسان جتا کر اذیت دے کر. اب دیکھیں بات کیا ہے. ایک صحابیہ آئیں, کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر غریب آدمی, میں مالدار ہوں, میرے گھر ہے جو کرائے پر ہے, مجھے کرایہ آتا ہے, اور میرا شوہر اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا. اپنے بچے کیا مطلب, ان کے بچے نہیں تھے, پہلی بیوی سے بچے تھے. تو کہنے لگی میں ان پر لگا دیتی ہوں تو مجھے اجر ملے گا. آپ نے کہا آپ کا تو دوہرا اجر ہے, صدقہ کرنے کا بھی, صلہ رحمی کا. حالانکہ شوہر اور پھر شوہر کی پہلی بیوی سے بچے وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. عربی میں کہتے ہیں الجار بعد الدار. انگلش کا یاد کر لی, عربی کا بھی یاد کر لی. الجار بعد الدار, ہمسایہ گھر والوں کے بعد آتا ہے. پہلا حق گھر والوں کا ہے, تو گھر والوں میں سارے ہی شامل ہیں. ایک شوہر کی 2 بیویاں ہیں تو وہ بھی شامل ہیں. کوئی نند ہے غریب, کوئی بھابھی ہے غریب, وہ بھی شامل ہے. تو ان پر خرچ کرنا. تو دیکھیے ہر چیز باعث اجر بنا دی نا, بس دل بڑا کر لینا چاہیے. دل بڑا کر لے, کسی کو کپڑے لے کر دیے, کسی کو جوتا لے کر دیا, کسی کچھ بھی لے کر دیا, سب اجر میں ہے اور سب کا اجر بہت بڑا. تو مومن کے لیے اللہ نے ہر چیز, اب دیکھیں کما کر شوہر لا رہے ہیں, پیسے ان کے ہم پکا کر کھلا رہے ہیں, ہمارے لیے اس کا بھی اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, صحابیات گئیں کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو جہاد پر چلے جاتے ہیں, ہمارا اجر. آپ نے کہا تم ان کے پیچھے جو ان کا گھر سنبھالتی ہو, ان کے بچے سنبھالتی ہو, ان کو بے فکر کر دیتی ہو, تمہارا یہی جہاد ہے. تو ہمارے ان کاموں میں اللہ نے جہاد کا اجر رکھ دیا, حالانکہ کمائی بھی ہماری نہیں, کما کر بھی وہ لائیں گے, ہم صرف جو ہے مینیج کر رہی ہیں, تو اس مینجمنٹ کے اجر جو ہے وہ جہاد کے برابر رکھ دی. الحمدللہ. تو لہٰذا جی جو ایمان لاتا ہے پھر اللہ اس کی جو ہماری ریگولر لائف ہے اس کو بھی اللہ اجر کا باعث بنا دیتے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مومن کا تو سونا بھی باعث اجر ہے, مومن کا کھانا بھی باعث اجر ہے. تو ان سے کسی نے کوشچن کیا کہ آپ یہ بات کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں کہتا ہوں, کیونکہ مومن سوتا ہے تاکہ فجر کے لیے اٹھ سکے, وہ کھانا کھاتا ہے تاکہ نماز کی قوت پا سکے, وہ پانی پیتا ہے تاکہ اس کا حلق تر ہو, وہ قرآن پڑھ سکے. تو اس کا تو کھانا پینا اور سونا سب اجر کا باعث ہے. اور وہ کپڑا اچھا پہنتا ہے تاکہ وہ جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کا رب اس کو دیکھ کر خوش ہو, تو اس کا تو کپڑا پہننا باعث اجر. اور وہ خوشبو لگاتا ہے کہ اس کا رب پسند کرتا ہے کہ جب وہ عبادت میں کھڑا ہو تو اس سے خوشبو ہے, تو اس کا تو خوشبو لگانا باعث اجر ہے. تو پھر مومن کی پوری زندگی اجر کا باعث ہو جاتی. صرف ایک زاویہ چینج کرنے کی بات, ایک روٹیٹ کر لے دماغ کو, ادھر سے ادھر کر لے, دنیا سے دین کر لے, تو پھر یہی ریگولر کام انشاءاللہ اجر کبیر اور مغفرت لے کر آنے والے. سوچ کا زاویہ. بالکل. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ, چھپاؤ تم اپنی بات, اَوِجْهَرُوا بِهِ, یا اس کو اعلانیہ کہہ دو. جہر ہوتا ہے نا کھلا کہنا, سر ہوتا ہے راز. اسرار نام اب سر سے ہی رکھتے ہیں. اسرار ویسے سر کی جمع ہے, اس کا مطلب ہے ڈھیر سارے راز, لیکن ہمارے یہاں چلتا ہے بطور نام. اچھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں چاہے اپنی بات کو چھپا لو چاہے اعلانیہ بیان کر دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی نیتیں کیا ہے اللہ جانتا ہے نا. عبداللہ بن ابی سب سے بڑی مثال ہے اس کی, میں بار بار آپ سے عرض کرتی ہوں, ساری زندگی پہلی صف میں فجر کی نماز پڑھتا رہا, لوگ اس کو نیک سمجھتے رہے, مگر اللہ نے اس کے مرتبے پر کہا منافق ہے, آپ نہیں کھڑے ہوں گے اس کی نماز کے. کھڑے بھی ہو گئے تو اللہ نے کہا کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ کے کھڑے ہونے کے بعد اللہ نے کہا آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں, میں راضی نہیں ہوں گا. تو بخشنا تو اس نے, بخشنا تو اللہ نے ہے نا, بات ختم. ایسی ویسی مشقت. تبوک کا غزوہ, تبوک کا غزوہ جس میں جانے سے صحیح العقیدہ مسلمان چند پیچھے رہ گئے, اتنا مشکل غزوہ, اس غزوے میں وہ بدبخت ساتھ گیا. اتنی مشکل جنگ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ امیر المومنین تھے, حج پر گئے ہوئے تھے,
تو خطبہ حج امیر المومنین دیتے تھے. ایسے ظالم اور جاہل حاکم نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے ہیں. اس زمانے میں تو اتنا عالم ہونا حاکم کے لیے ضروری تھا. ایون بعد میں تک رہا, 1000 سال تک یہ عالم رہا کہ حاکم وہ ہوتا تھا جو خطبہ جمعہ اور خطبہ حج ڈیلیور کر سکتا تھا, اور اپنے جہاں جس شہر میں ہوتا تھا وہاں نماز جمعہ وہ پڑھاتا تھا. اللہ یہ کہ اس سے بڑا کوئی عالم آ جائے, اسے اعزاز دے کے تم میری جگہ پڑھا دو, تو بڑا مانا جاتا تھا کہ بھئی آج تو خلیفہ کی جگہ فلاں عالم نے نماز پڑھا, بڑی بات مانی جاتی تھی. تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ حج دیا, فارغ ہوئے, آ کر آرام کر رہے تھے, عرفہ کا دن تھا ڈیفینیٹلی. تو لڑکے آ گئے اکٹھے ہو کر ینگ, تو اب باتیں پوچھنے لگے کہ امیر المومنین ایسے ویسے. تو کہنے لگے کہ امیر المومنین سب سے سخت دن آپ پر کون سا گزرا؟ انہوں نے کہا تبوک کا. کہتے تبوک سے واپسی پر ہم پر ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں پانی نہیں ملا اور شدید گرمی تھی, یہاں تک کہ مجبور ہو کر ہم نے چند اونٹ ذبح کیے اور ان کے پیٹوں سے پانی کی تھیلیاں نکالی اور اس پانی سے ہم نے پیاس بجھائی. یعنی آپ سوچیں کہ میدے سے جب بچہ وومٹ کرتا ہے, ہم خود کرتے ہیں تو کیسی ہوتی ہے, تو میدے کے اندر سٹور کرتا ہے نا وہ پانی, تو وہ پانی بھی تو اسمیلی ہوگا. لیکن پیاس کا عالم یہ تھا کہ اس میں سے جھرا لے کر انہوں نے اپنی پیاس بجھائی. اس قدر شدید پیاس تھی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں, اتنی شدید مشقت اس بدبخت نے بھی تو ساتھ ہی برداشت کی تھی, ساتھ گیا اور ساتھ آیا. اور یہاں آپ لے آئے ابو لہب کو, اور اب آپ سوچیں پھر اس کی نیکیاں کہاں گئی؟ عبداللہ بن ابی کی, وہ تو زبان سے اقرار بھی کر چکا تھا, صرف دل کا معاملہ تھا جو اللہ زبان سے تو اقرار بھی کر چکا تھا. تو یہ ساری خوش فہمیاں ہیں جی, جب تک دل سے بات نہیں نکلے گی, کیونکہ ایمان ہے کیا؟ اقرار باللسان, تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. تو یہ جس نے زبان سے بھی اقرار نہیں کیا اس کو کہاں سے نیکی نفع دینے لگی؟ ساتھ گیا, فنڈ بھی بہت ہیوی دیا تھا اس نے, ساتھ بھی گیا واپس بھی آیا, لیکن جانے کا مقصد اور ارادہ کیا تھا؟ موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا رستہ دور کر, اور پلان بھی کیا, واپسی پر اٹیک بھی ہوا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے. دل میں یہ لیے جی آپ کے قتل کا پلان کر کے گیا تھا, لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا, ایک جتھا اس نے تیار کر رکھا تھا کہ جہاں موقع پاؤ اس کو قتل کر دینا, اور آپ نے موقع دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا, سارے راستے تو موقع ملا نہیں. جب مدینہ کے قریب پہنچے, ایک پڑاؤ رہ گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہو گئے لشکر سے. آپ نے کہا باقی اس راستے سے جائے گا, میں اور حذیفہ بن یمان ادھر سے جائیں گے. تبھی راز کھولا تھا. پھر آپ پر اٹیک کیا راستے میں انہوں نے, کیونکہ کہیں اکیلے ملے ہی نہیں, آپ وہ کر ہی نہیں سکے, تو آپ نے پھر موقع دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سب لشکر ادھر سے ہیں, میں اور حذیفہ بن یمان دوسرے راستے سے آئیں گے. صرف آپ کے ساتھ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر آپ پر پھر اٹیک کیا اور فیل ہوئے. حذیفہ بن یمان نے تنہا ان کو بھگا دیا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ان کا پلان بھی, اور جو اس وقت منافق تھے ان کے نام بھی, اور اسی پر انہیں رازدار رسول کا خطاب بھی ملا. یہ ایسا ظالم آدمی تھا. ظلم کس پر کیا؟ نبی پر, اپنے آپ پر. ساری زندگی اللہ فرماتے ہیں نا, تم اللہ پر ظلم نہیں کرتے, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. ہم پر ظلم نہیں کیا, اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے آپ کو جہنمی بنایا. تو بات یہ ہے کہ زبان سے کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا وہ ہم نہیں جانتے, دلوں پر فیصلے ہونے ہیں, اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. اب وہ حدیث پھر ریکال کریں کہ جہنم 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی, شہید, سخی اور عالم, اور تینوں سے اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی, وہ اقرار کریں گے, اور وہ ہماری امت کے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے لائے جائیں گے, مسلمان ہوں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے, جب سوال کا جواب وہ دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا, علم پھیلایا, سخاوت کی, جان دے دی, تو اللہ کہیں گے تم نے لوگوں کے لیے کیا, تعریف ہوگی تمہاری, میرے پاس کوئی اجر نہیں. انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا اوندے منہ, اور ان سے جہنم کی آگ بھڑکنا شروع ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں تم بات چھپاؤ یا بتاؤ, انہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کا حال جانتا ہے. تو ایمان کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ کہتے ہیں نا, اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے مت کرو, مجھے پتا ہے کون پاک ہے. تو اپنے بارے میں دعوے کرنے کی بجائے کام کرتے رہنا چاہیے چپ چاپ. نیکی کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے پانی چلتا جاتا ہے نا, اور گند کنارے کرتا جاتا ہے, یہی معاملہ ہے. آپ کام کرتے جائیں, صاف اور گندا خود بخود الگ ہو جائے گا.
کوئی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو پروف کرنا ہے وہ جانتا ہے, تو لوگوں کو کیا پروف کرنا, ضرورت ہی نہیں. جس کو پروف کرنا ہے وہ جانتا ہے, اور اتنا کافی. اسی کے لیے جاتا ہے. دیکھیے, ایک ہے نیک ہونا اور ایک ہے نیک ظاہر کرنا. اگر میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں تو یہ منافقت کا سب سے گرا ہوا درس ہے. لہٰذا لوگوں کی پرواہ نہیں, اللہ کی پرواہ ہونی چاہیے. نیک بنے, چاہے لوگ ہمارے بارے میں کچھ بھی سمجھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو بس چھوڑ دیں, اللہ پہ معاملے چھوڑ دیں, اور بس صحیح چلنے کی کوشش کریں. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ, کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تمہیں وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. تمہاری نیت ہے وہ نہیں جانے گا جو خالق ہے. تو خالق سب جانتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کے اور ہمارے درمیان حائل ہے نا, تو کوئی خیال ہمارے دل میں جنم لیتا ہے وہ اس سے پہلے اس سے آگاہ ہوتا ہے. وہ ہمارے دلوں پر نگران ہے, وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس سے کیا چھپا سکتے ہیں. تو کم از کم اپنے رب سے ہمیں سچ بولنا چاہیے. کمزوریاں ہیں, جو خامیاں ہیں, اپنے رب سے اعتراف کریں اور پھر شفا مانگے, وہ دے گا. وَهُوَ اللطیف الخبیر, وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے. یعنی کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اسے کسی کام کی جلدی نہیں ہے, اس کے پاس ان لمیٹڈ ٹائم. ہم ٹائم اینڈ اسپیس کے قیدی ہیں, وہ نہیں ہے. اور وہ کام کرتا ہے بڑے لطیف طریقے سے, غیر محسوس طریقے سے. ہمیں سمجھتا بات نہیں جب کام ہو گیا ہوتا. بعض اوقات اچھا اور بعض اوقات برا. برا بمانے کی سزا, یعنی ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اور اللہ قبول کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں, وہ کام چل رہا ہوتا ہے ان بٹوین دا لائنس. جب وہ ہمارے سامنے پک کر آتا ہے پھل, پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو ایسے ہو, میں تو سوچا ہی نہیں تھا. اور بعض اوقات ہم سرکشی کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری سزا شروع ہو چکی ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. پتہ تب چلتا ہے جب وہ سزا سامنے آ جاتی, تب ہم کہتے ہیں میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کے جو کام ہیں وہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے ہوتے ہیں, اور جب وہ ہو جاتے ہیں تب نظر آتے ہیں. لہذا کس نے سوچا تھا کہ نبوت کے 10ویں سال میں 3 لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ اتنا بڑا چینج لے کر آئیں گے مدینہ کے بیت قباء اولا؟ کس نے سوچا تھا؟ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. کس نے سوچا تھا کہ ایک مصعب بن عمیر پورا مدینہ مسلمان کر کے آئیں گے؟ کس نے سوچا تھا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوچا تھا. آپ خود کہتے ہیں کہ میں سمجھا تھا دارالہجرہ طائف ہوگا, میں نے تو مدینہ کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز, وہ باریک بین ہے, وہ ایسے کام کرتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو بس وہ کرنے والا ہے. جب آپ کسی کام کے لیے ارادہ کریں تو اپنے رب سے مدد مانگیں, اور جب مدد مانگیں تو پھر توکل کریں. زیادہ مسئلہ یہ ہے ہم توکل نہیں کرتے, تو توکل کریں, اللہ پر اعتبار کریں, جو ہوگا بہترین انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور توکل کی نعمت بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کوئی بات, کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں یا آپ کچھ کہنا چاہیں؟ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. جی اور کوئی بات؟ چلیے جی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.